बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज 10 नवंबर है और 10 नवंबर को वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे मनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे मनाने का क्या तुक है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक और एक बहुत बड़ा, वो जो कहते हैं ना, एक विजडम है, एक फ़िलॉसफी है। सबसे पहले तो व्यूअर्स बड़े बेसिक लेवल पे आपको एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल हवा में बहुत ज़्यादा आलूदगी है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा स्मॉग है। देखें, जो माहौलियाती इश्यूज़ हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन माहौलियाती मसाइल, माहौलियाती आलूदगी में हमारी जो एडिशन होती है वो बड़ी नेगेटिव होती है। अब वो एडिशन क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम बाइक्स, गाड़ियों का, इस किस्म की व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर से धुआं निकलता है, जिसको हम कार्बन एमिशंस कहते हैं। उन कार्बन एमिशंस की वजह से हमारे माहौल में मज़ीद स्मॉग और मज़ीद जो है वो पोल्यूशन फैलना शुरू कर देती है। सो जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बस सर्विस हो गई, आपकी ट्रेन पे आपने सफ़र कर लिया, मतलब कोई भी इस किस्म की जो चीज़ें हैं जो ज़्यादा लोग कैरी करती हैं, तो उससे बेनिफिट ये होता है कि अगर 10 लोगों ने बाइक पे जाना था और वो 10 लोग बस के ऊपर या ट्रेन के ऊपर सफ़र करते हैं तो ख़र्चा जो है वो, मतलब एक तो उनका ख़र्चा भी कम हो जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि पेट्रोल का जो एक्सपेंस है उसको जब आप कंपेयर करें कि आप डेली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें तो ऑब्वियसली ख़र्चा जो है वो कम हो जाता है और उसके साथ साथ कार्बन एमिशंस भी कम हो जाती हैं। सो पूरी दुनिया में अगर वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट डे मनाया जाता है तो हमें भी इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको आहिस्ता आहिस्ता करके काफ़ी पहले से बेहतर कर लिया गया है और इंशाल्लाह मज़ीद और उसे इम्प्रूव किया जाएगा। लेकिन जितना ज़्यादा हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा हम अपने माहौल और अपनी इन्वायरमेंट के लिए पॉजिटिव कदम लेंगे। वैसे तो व्यूअर्स बेहतरीन ऑप्शन यही है कि जो बाइसिकल होती है, जो नॉर्मल साइकिल होती है, उसके ऊपर लोग ट्रैवल करें। अगर आप बाहर के ममालिक में देखें तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती या बहुत ठंडा क्लाइमेट नहीं होता, वहाँ पे अक्सर लोग जो हैं वो अपनी नॉर्मल जो बाइसिकल होती है उसको इस्तेमाल करते हैं ट्रैवल करने के लिए। एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाती है और उसके साथ एक से दूसरी जगह भी इंसान आराम से पहुँच जाता है और ख़र्चा जो है कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आपको भी पता है कि जो बाइसिकल होती है उसका मतलब उसमें आपने ज़्यादा आपने टायर चेंज करना होगा या उसके टायर में हवा भरवानी होगी, मैक्सिमम आपकी रिक्वायरमेंट होती है, उससे ज़्यादा बढ़ के तो कोई इशू नहीं होता। सो अल्टीमेटली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, अपनी इन्वायरमेंट को, अपनी जो पोल्यूशन है मुल्क की, उसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं, ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। और व्यूअर्स स्पेशली आजकल जो हालात जारी हैं, अब देखिए कल लाहौर में जो है, क्योंकि मतलब कल पूरे पाकिस्तान में छुट्टी थी, तो बहुत बेहतर जो है एयर की क्वालिटी थी। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने घरों से नहीं निकले और ज़्यादा क्योंकि आपको पता है स्मॉग का इशू पंजाब लाहौर साइड पे है और इसके गिरदोनवा में, तो हमने एक्चुअली लाहौरियों ने एक बड़ा मेजर डिफरेंस फील किया। अब व्यूअर्स ये कहना कि यार ये तो लाहौर के मसाइल हैं या ये गुजरांवाला के मसाइल हैं या गुजरात के मसाइल हैं, ये गलत सोच है। क्योंकि देखिए हवा, एयर जो है वो पूरी दुनिया में ट्रैवल करती है। हवा एक ऐसी चीज़ है जो लिमिटेड नहीं है। सो यही एयर जो है वो ट्रैवल करके अक्रॉस द बॉर्डर्स जाती है, अफगानिस्तान की साइड पे, इंडिया की साइड पे। अब इंडिया में क्योंकि फसलें जलाई जा रही हैं तो उसकी भी सारी जो है वो धुआं और उसकी जो इमिशंस हैं वो हमारी तरफ आ रही हैं। पाकिस्तान में तो हमने काफ़ी हद तक इस चीज़ को कंट्रोल किया है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है उन सब लोगों से जो अपनी राइस की फसल को जला रहे हैं इस वक्त। वो जो होता है ना कि एंड में जब एक दफ़ा आपने काट ली तो उसके बाद सबसे आसान तरीका ये होता है कि उसको जला दें। खुदा का वास्ता है मत जलाएं, क्योंकि वो आप जला के अपने लिए जो एक फ़िज़िकल आसानी पैदा कर रहे हैं, लोगों को सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अल्लाह का बड़ा करम हुआ, आज बारिश हुई है लाहौर में सुबह से, तो काफ़ी जो है वो हवा भी बेहतर है, लोगों को सांस भी बेहतर आ रहा है। जो डेली सुबह उठ के खांस खांस के उनका हाल ख़राब हो रहा था वो पहले से ज़रा बेहतर है। लेकिन वही बात है ना व्यूअर्स कि फिर हम उतनी गाड़ियाँ रोडों पे निकालेंगे। मैंने बड़ी दफ़ा आप लोगों को ये गाइड किया है और हम लोग भी यही करते हैं कि भाई आप एक कारपूल सिस्टम बनाएं। आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में जो बच्चे जो हैं वो एक ही स्कूल में जाते हैं, अगर वो सारे, हर पेरेंट जो है एक हफ्ते की जिम्मेदारी ले ले या एक दिन की जिम्मेदारी ले ले कि भाई मंडे वाले दिन जो है ये वाली फैमिली जो है सब बच्चों को लेके जाएगी, ट्यूसडे को ये वाली फैमिली लेके जाएगी, आपका भी खर्चा बचेगा, उनका भी खर्चा बचेगा, पेट्रोल कम इस्तेमाल होगा, कार्बन एमिशंस कम होंगी। व्यूअर्स अगर हम लोगों ने ये स्टेप्स ना उठाए तो मैं आपको बड़ा जेन्युइनली बता रही हूँ कि इस वक्त जो माहौलियाती आलूदगी के हालात जा रहे हैं
اور 5-6 سال میں ہم سانس ہی نہیں لے پائیں گے. اور یہ میں پڑھ رہی تھی کل کہ آن لائن یہ کافی چیز وائرل ہوئی بھی تھی کہ آج کل جو لوگ اس قسم لاہور میں جو رہتے ہیں اور جو اس قسم کی ہوا کو انہیل کر رہے ہیں وہ اپنی زندگی کے 7 سال کم کر رہے ہیں. یعنی کہ 7 سال انہوں نے اپنی لائف سپین کو کم کر دیا. سو ویورز پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے خیال کریں اپنے گھروں کے اندر سنیک پلانٹ لگائیں, اسپائڈر پلانٹ لگائیں, منی پلانٹ لگائیں. یہ جو ہیں یہ ان ایمیشنز کو ابزارب بھی کرتی ہیں. اس کے علاوہ اللہ خیر کرے اگر ہر کچھ دنوں کے بعد بارش ہو جائے گی تو کافی حد تک یہ پارٹیکل سیٹل بھی ہو جائیں گے. لیکن ویورز اس سیزن میں بھی بار بار بارش ہونے کے بھی نقصان ہیں, تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی ہی جو چیزیں ہیں اور جو نیگیٹو چیزیں, فار ایگزامپل بائک پہ بہت سے 3-4 لوگ ایک ہی گھر کے بائک پہ نکلتے ہیں. اگر سارے کے سارے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں تو 4 بائکس جو ہیں ہر گھر سے کم استعمال ہونی شروع ہو جائیں گی. اب آپ دیکھیں ویورز, ہر گھر میں کم از کم 1 یا 2 بائکس ہیں. ہر دوسرے گھر کے اندر بائکس کے ساتھ ساتھ کسی نے ایک گاڑی تو رکھی ہوئی ہے, اور گاڑیاں جتنی پرانی ہوتی ہیں اتنے ہی زیادہ ان کے اندر سے کاربن ایمیشنز نکلتے ہیں. ایک یہ بھی بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. جاپان جیسے ملک میں جہاں پہ ایئر کوالٹی بہت اچھی ہے, اس کا میجر ریزن یہ ہے کہ گاڑیاں اتنی روڈ پہ آپ کو نظر ہی نہیں آتی, اور اگر نظر آتی بھی ہیں تو 5 سال کے بعد آپ اپنی گاڑی کو آپ نے اس کو جو کہتے ہیں نا فارغ کرنا ہوتا ہے, اور پھر وہ اکثر گاڑیاں جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دی جاتی ہیں ڈفرینٹ ممالک میں. جیسے کہ پاکستان میں لوگ بڑی مہنگی گاڑیاں خریدتے ہیں جن کی ایکچولی جو ہے کاسٹ بڑی کم ہوتی ہے, لیکن ہم ان کو بڑے ہائی پریمیم پے اور وہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر جو ٹیکس وغیرہ لگتا ہے وہ ساری چیزیں پے کر کے بڑی مہنگی گاڑی خرید لیتے ہیں جو ہوتی بھی پرانی ہے, اور پھر اس کی کاربن ایمیشن سے ہماری ساری انوائرمنٹ کو نقصان ہوتا ہے. تو ویورز آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ کو یوز کر سکتے ہیں تو ضرور اس کا استعمال کریں. پبلک ٹرانسپورٹ آپ کے لیے کریٹ کی گئی ہے تاکہ آپ کے خرچے بھی کم ہوں. کینیڈا, امریکہ وغیرہ میں نیو یارک دیکھیں, ٹورانٹو دیکھیں, لنڈن میں دیکھیں, اگر انگلینڈ کی ہم بات کریں تو ان سب جگہوں پہ جب بھی ہم نے ٹریول کیا, میرے ہسبینڈ نے اور میں نے, اور ویسے بھی میں نے خود بھی کینیڈا میں ایک عرصہ گزارا ہے اور اس کی وجہ سے امریکہ بھی چکر لگتا تھا, سب پبلک ٹرانسپورٹ کو یوز کرتے ہیں. گاڑیاں لوگوں کے گھر میں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں, اگر انہوں نے کسی فارم پہ جانا ہوتا ہے یا کسی آؤٹنگ پہ فیملی نے جانا ہوتا ہے یا بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو تب وہ اپنی گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں. ورنہ 90% آف دا ٹائم آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پریم کے اندر مائیں جو ہے وہ اگر لے کے جا رہی ہیں ڈے کیئر یا کہیں پہ تو وہ ان کو سب وے کے اوپر لے کے جا رہی ہیں. تو ہمارے یہاں بھی ایک بہت بہترین ٹرین کا بھی سسٹم ہے, ہمارے یہاں گاڑیوں کا بھی مطلب پبلک ٹرانسپورٹ کا بھی ایک اچھا سلسلہ ہے. ویریس کیٹیگریز بھی ہیں جن میں آپ ٹریول کر سکتے ہیں, میٹرو وغیرہ. سو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں. ویورز آئیے کچن کی طرف بڑھتے ہیں جہاں پہ شیف نور ہمارے ساتھ ہیں, شیف سیدہ نور حیدر. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. اچھا میں کچھ باتیں کر رہی تھی تو آپ حیران بھی ہو رہی تھی ان کو سن کے, تو کس چیز پہ آپ کو زیادہ حیرانگی ہو رہی تھی؟ نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, آپ نے جتنی باتیں کی بالکل صحیح کی ہیں, کیونکہ اتنے لوگ بیمار ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ مطلب جس سائڈ پہ میں رہتی ہوں حالانکہ وہ DHA ہے لیکن پھر بھی وہاں لوگ اتنے بیمار ہیں صرف اس کی وجہ سے, اور ہر وقت کھانستے رہتے ہیں. تو ہمیں احتیاط کرنا چاہیے اور ہمیں واقعی دیکھیں ہم اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے تو اور کون ڈالے گا. بالکل. اور دیکھیں شیف نور ایک اور بھی بہت بڑی چیز ہے جو ہم ریئلائز نہیں کرتے, بچوں کے لیے اربوں خربوں کی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بھئی چلو ہم اپنے بچوں کے لیے اس دنیا سے جاتے جاتے کوئی گھر, کوئی پراپرٹی, کوئی چیز بنا کے ضرور جائیں. وہ بھائی اگر ان کو سانس ہی نہیں آئے گا تو ان پراپرٹیوں کا ان کو کیا فائدہ؟ آپ اپنے بچوں کی ہیلتھ کا خیال رکھیں, سب سے پہلے آپ اپنے پیرنٹس کی ہیلتھ کا خیال رکھیں کیونکہ زیادہ تر وہی جو ہے وہ سفر کرتے ہیں, اور اسی لیے ہمیں میجرز لینے پڑیں گے. اگر ہم نہیں احتیاط کریں گے تو کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ اگر ایک پاس میں اکثر اپنے گھر میں بھی اس بات پہ میری جھگڑا ہو رہا تھا کہ بھائی جیسے کہ اگر میں نے مال روڈ سے DHA سائڈ پہ جانا ہے تو مال روڈ سے DHA جاتے جاتے جو کام رستے میں ہیں کرنے والے بندہ وہ کرتا ہوا جائے. بالکل. ہم کیا کرتے ہیں, ہم گھر جاتے ہیں پھر نکلتے ہیں وہ بینک کا کام کرنا ہے, اچھا پھر واپس گئے, پھر وہ سودا رہ گیا, پھر نکلے, اچھا آؤٹنگ بھی ہو جائے گی. بھائی آؤٹنگ کرنی ہے تو گھر کے باہر نکلیں اور چہل قدمی کریں. اور آج کل تو اتنا وہ ویدر کا ایشو ہے کہ بندے نے اگر واک بھی کرنی ہے تو نہیں کر سکتا ماسک کے بغیر. ماسک کے بغیر بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. سو ویورز پلیز ہماری ہیلتھ, ہماری ساری چیزیں سفر کر رہی ہیں اس کی وجہ سے. سو ہمیں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا, ہر بندے کو اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنی پڑے گی ایز رسپانسبل سٹیزنز آف دا ورلڈ, ناٹ جسٹ پاکستان. اگر ہم اپنا حصہ ڈالیں گے تو ہم کوئی ایشو نہیں کہ ہم اپنے پیرنٹس کی ہیلتھ کا خیال رکھ سکتے ہیں, اپنے بچوں کی ہیلتھ کا خیال رکھ سکتے ہیں. بالکل. سو آج ہم کچن میں کیا بنا رہے ہیں؟
آج ہم بنا رہے ہیں جی پیاز قیمہ. اس کو دو پیازا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں پیاز 2 دفعہ یوز ہوگا. اور پہلے ہم پیاز کو جو ہے مطلب اینڈ میں ڈالیں گے. پہلے ہم سوتے کریں گے, اس کے بعد اینڈ میں ڈالیں گے. اچھا, پہلے انگریڈینٹس اور پھر جی ہمیں چاہیے جی, آپ کوئی بھی قیمہ لے سکتے ہیں, بیف کا لے سکتے ہیں, چکن کا لے سکتے ہیں اور مٹن کا لے سکتے ہیں. قیمہ ہمیں چاہیے جی 1 کلو, پیاز ہمیں چاہیے جی 1 کلو, ٹماٹر ہمیں چاہیے 1/2 کلو, لہسن ادرک کی پیسٹ چاہیے ہمیں 2 کھانے کے چمچ, دہی چاہیے ہمیں 1 کپ, اور گرم مسالہ پاؤڈر چاہیے ہمیں 1 ٹی اسپون, اور ثابت گرم مسالہ چاہیے ہمیں 1 ٹیبل اسپون, لال مرچ پاؤڈر ہمیں چاہیے 1 ٹی اسپون 1 چائے کا چمچ, اور کٹی ہوئی لال مرچ 1 چائے کا چمچ, نمک 1 چائے کا چمچ, دھنیا پاؤڈر 1 چائے کا چمچ, ہلدی جو ہے وہ آدھا چائے کا چمچ, اور اگر ہم نے اسموک دینا تو کوئلہ ہمیں چاہیے ہوگا 1 چائے کا چمچ, بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ ہمیں چاہیے 2 چائے کے چمچ, جائفل وہ ہمیں چاہیے 1/4 ٹی اسپون, اور ہمیں گارنشنگ کے لیے چاہیے ہرا دھنیا, ہری مرچیں اور ادرک. کیا بات ہے. ہاں جی, اس کے ساتھ ہم بنائیں گے جی منٹ رائتا اور کچومر سیلڈ. سب ہم جو ہے فریش ویجیٹیبل ڈالیں گے, اور ساتھ ہم انار بھی ڈالیں گے. اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے. اچھا جی, تو اب طریقہ کیا ہے اس کو بنانے کا؟ طریقہ یہ ہے جی, پیاز کو ہم جو ہے 1 کلو پیاز ہے اس کو آدھے پیازوں کو ہم سوتے کریں گے, اور جب وہ سوتے ہوں گے تو اس میں ہم لہسن ادرک کی پیسٹ ڈالیں گے, اس کو ہلکا سا سوتے کر کے, اور اس میں ہم ڈال دیں گے گرم مسالہ ثابت. وہ تھوڑا سا روسٹ ہوگا تو ہم قیمہ ڈال دیں گے اپنا, اور قیمے کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ خشک ہو جائے, اور جب پانی اس کا خشک ہو جائے گا تو ہم اس میں ٹماٹر ڈال دیں گے, ہم بلانچ کریں گے اور اس کو پھر گرائنڈ کر لیں گے ٹماٹروں کو. اس کی پیوری بہت اچھی بن جاتی ہے. اور اگر چھلکا اتار لیں تو بہت بہتر. جی, چھلکا اتار کے کیونکہ یہ کافی بیماریوں سے اب بچتے ہیں چھلکا اتار کے, کیونکہ وہ جن کو اسپیشلی کڈنیز کے ایشوز ہوتے ہیں یا کڈنی سٹونز کا پرابلم ہوتا ہے, ان کو تو بہت زیادہ ٹماٹر کھائیں ضرور اس کے چھلکے کے بغیر. پھر ہم سارے مسالے ڈال دیں گے اس میں, اور پھر اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے. جب اس کا پانی ڈرائی ہوگا تو ساری گارنشنگ دھنیا, پودینہ, ہری مرچیں, ادرک اور جائفل اور زیرہ بھنا ہوا اور کٹا ہوا, یہ ہم اینڈ میں ڈالیں گے, اور اس کے بعد ہم دم لگا کے اور پھر ہم سرو کر دیں گے. ونڈرفل, ساؤنڈز لولی, تھینک یو سو مچ. اچھا ویورز, ایک اور چیز پوائنٹ بیفور ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف موو آن کریں. دیکھیں, کوئلے کی بات کی شیف نور نے. کوئلہ بھی جو ہے اس کی جو ایمیشنز ہوتی ہیں وہ ڈینجرس ہوتی ہیں. سو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کوئلے اور لکڑیوں کو جو جلاتے ہیں سردیوں میں, کیا کرتے ہیں کہ باہر ہم جلاتے ہیں اور کوئلے بھی جل رہے ہوتے ہیں, ساتھ میں لکڑیاں بھی جل رہی ہوتی ہیں, لوگ اس میں پلاسٹک بھی ڈال دیتے ہیں اس کو جلانے کے لیے, وہ بھی بہت ڈینجرس ہیں. ویورز, ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ قدم اٹھانا ہے. اس وقت سچویشن بہت ڈینجرس ہے, بریدنگ ایشوز لوگوں کے ہو رہے ہیں, میڈیکل پرابلمز بہت زیادہ ہو رہی ہیں. پلیز کم سے کم ایسی چیزیں جلائیں جن سے آلودگی پھیلتی ہے. اس میں کوئلہ بھی انکلوڈیڈ ہے, اس میں لکڑی بھی انکلوڈیڈ ہے, اس کے اندر پلاسٹک لوگ ڈال کے لکڑیوں کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں. پلیز میری آپ سے ویورز ریکویسٹ ہے, احتیاط کریں. بون فائرز, باربیکیوز, تھوڑا سا ان چیزوں کو آج کل اوائڈ کریں. لوگ اخبار ڈال دیتے ہیں, کاغذ جلنے کے جو فیومز ہوتے ہیں وہ بڑے ڈینجرس ہوتے ہیں. جو ڈائریکٹلی جلا رہا ہوتا ہے وہ بھی, اور پھر وہی فیومز آپ کو پتہ ہے ہوا میں جانے ہیں. اب آپ سوچیں کہ آپ کے محلے میں اگر 10 لوگ بھی باربیکیو کر رہے ہیں ایک ہی ٹائم پہ, تو کتنی زیادہ کاربن ایمیشنز ہو جائیں گی, اور اس کے پارٹیکل جب آپ کے لنگز میں جا کے اڑ جاتے ہیں تو پھر بہت میجر پرابلم بنتی ہے. خیر ویورز, اب ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد ہم تھوڑا سا یہ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کا سیمی فائنلز میں ورلڈ کپ میں انٹر ہونے کے کتنے کو چانسز ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ ابھی بھی کافی ہوپ فل ہیں, ہم بھی بڑے ہوپ فل ہیں. ہم گائیڈنس لیں گے. اس کے بعد ہم بات کریں گے ویورز آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ, جس کا نام ہے آٹزم. ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی 10 سے 12% جو لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں, جس کو ہم ڈسیبلڈ بھی کہتے ہیں, جو ٹرم مجھے کوئی خاص پسند نہیں ہے. اب آٹزم ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کا آپ کو بہت ینگ ایج پہ پتہ چل جاتا ہے بچوں کی, اور پھر اس کے ساتھ بچوں کو ایک ہیلدی اسٹیبل لائف سٹائل کے ساتھ آگے لے کے چلنا, ان کی تعلیم, ان کی باقی چیزیں, اور ان فنکشنل ممبرز آف سوسائٹی بنانا ایک بڑا مشن ہوتا ہے پیرنٹس کا. اور بہت سے پیرنٹس گھبرا جاتے ہیں, بھوتلا جاتے ہیں, اور سچی بات ہے ان کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہم کیا کریں. کچھ ایسے ادارے ہیں جہاں پہ بچوں کو ڈال بھی سکتے ہیں لیکن وہاں پہ وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے. اگر پرائیویٹلی کریں تو اس کا اپنا ایک ایکسپینس ہے. تو آج ہم گائیڈنس لیں گے کہ اگر آپ کا بچہ آٹسٹک ہے یا آپ کا کوئی جاننے والوں کا بچہ آٹسٹک ہے تو ان کے ساتھ ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے, کس طریقے سے ان کو لے کے چلنا چاہیے, اور کیسے ہم ان کو ایک بھرپور انداز میں زندگی جینے کی طرف لے کے آ سکتے ہیں. بریک کے بعد
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट यंग लेडी हमारे साथ हैं जिनकी कामयाबी और सक्सेस को देख के जेन्युइनली मेरा दिल खुश होता है। सो प्राउड ऑफ हर। माशाल्लाह स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं, बेहतरीन होस्ट हैं और आजकल जो है वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन फॉर अ प्राइवेट चैनल होस्ट कर रही हैं। इस्मा असलम हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम इस्मा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। यू नो दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और जब शुरू में इस तरफ आ रही थी तो थोड़ी घबराई भी थी एंड वही वाली बात है ना कि बेटा एट द एंड ऑफ द डे इंसान जब फोकस के साथ आगे बढ़ता है और आई थिंक इट्स अमेजिंग कि डिफरेंट अब एरियाज़ एंड जॉनराज के अंदर होस्ट्स आ रहे हैं। पहले तो ये होता था कि बस आप एक एंटरटेनमेंट होस्ट हैं या आप करंट अफेयर्स के होस्ट हैं। जो स्पेसिफिकेशंस आ गई हैं ना होस्टिंग में, उससे एक पूरा एवेन्यू खुल गया है डिफरेंट लोगों। बिल्कुल ऐसा ही है। सो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। लेकिन इस वक्त आपकी तारीफ से ज़्यादा हमें टेंशन है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का, जो सैटरडे को कल मैच है। बिल्कुल, उस मैच को तो आप डेड रबर ही समझें, कुछ होगा नहीं उस मैच से। अब वो मैच क्योंकि खेलना है तो खेलना है, अदरवाइज उसका मतलब? कोई भी रिजल्ट आता है तो उसका फ़ायदा नहीं होने वाला। हम सेमीफाइनल्स के लिए थ्रू कर ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। नेट रन रेट में हम बहुत पीछे हैं और न्यूजीलैंड के ऑलरेडी 10 पॉइंट हो गए हैं कल का मैच जीत के, और उनका नेट रन रेट भी हमसे बहुत बेहतर है। तो अगर पाकिस्तान को जीतना है तो बहुत ही मुश्किल सिनारियोज़ हैं जो हो नहीं सकते। या तो पाकिस्तान को 280 प्लस रन से जीतना पड़ेगा, यानी कि 280 रन नहीं उन्होंने बनाने। अगर उन्होंने फॉर एग्जांपल 300 रन बनाए हैं दूसरी टीम ने, हाँ, तो आपने 20 में आउट करना है सबको। 20 में उनको आउट करना है, तो ये तो नहीं हो सकता ना। यानी कि 280 रन से जीतना है। या फिर अगर आपको टारगेट मिलता है तो आपने वो 2.2 या 2.5 ओवर्स में करना है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही कम हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज हमारी टीम जिस तरह से खेल रही थी एशिया कप से पहले, बहुत सारे सवालात हैं जो कि ज़ाहिर है मैं भी अपनी प्रोग्राम जब कर रही होती हूँ पूछती होती हूँ, जो मेरे पास एनालिस्ट होते हैं जो तो मैं यही तो आपसे सारी आपने कर लिया ना। अब हम चाहते हैं कि हम वो सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे मुंतकिल कर दें। मुझे ये बताओ कि अगर हमारे पहुँचने के चांसेस ना होने के बराबर है, मतलब ये तो व्यूअर्स एक मिरेकल का भी मिरेकल होगा, हो तो कुछ भी सकता है और अल्लाह करम करे। लेकिन वही वाली चीज़ है ना कि अगर पाकिस्तान नहीं पहुँचता सेमीफाइनल में तो गलती किसकी है? गलती किसकी है? मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हॉरिबल सी बात कह रही हूँ मुझे लगता है एक तो खैर लड़कों ने शायद बहुत थके हुए लगे मुझे। बाकी टीम्स भी खेल रही हैं, मैं उनको भी देख रही हूँ, बहुत अच्छा काम करें, बहुत अच्छा बॉल करें, बट हमारे बॉलर्स जो है ना वो बहुत थके हुए लगे। तो मुझे लगता है गलती कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है ना, उन लोगों ने इनको सही तरह से मैनेज नहीं किया। इन लोगों ने बहुत क्रिकेट खेली है इस साल में, और इतनी क्रिकेट जब होती है और आप दुनिया भर में लीग्स खेल रहे होते हैं। अब जैसे एशिया कप से पहले कुछ हमारे प्लेयर्स जो हैं वो कनाडा में एक लीग हो रही थी वहाँ खेल रहे थे, यूएसए में एक लीग हो रही थी वहाँ खेल रहे थे, उसके बाद श्रीलंका में प्रीमियर लीग हो रही थी वहाँ खेल रहे थे। जब आप इतना खेलते हैं, नसीम शाह आपने देखा कि वो इंजर्ड हो गए एशिया कप में, उससे पहले वो श्रीलंका प्रीमियर लीग जब खेल रहे थे तभी उनकी जो इंजरी थी वो शुरू हो गई थी, वो गिर गए थे, उनको चोट लगी थी, उन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया उस पर। यू सी एंड ऑल्सो व्यूअर्स, ये नहीं होता कि सिर्फ अब कोई कहे कि यार ये तो 3-4 ही चीज़ें थी, बात ये नहीं होती। होता ये है कि उससे पहले कैंप्स लगते हैं, आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है और वो ट्रेनिंग ऐसे रगड़े वाली ट्रेनिंग होती है कि मतलब आपके हड्डियां रह जाती हैं, इसकी ना बड़ी अच्छी और मसल्स रह जाते हैं। इसकी बड़ी अच्छी मिसाल भी है। अभी मोहम्मद वसीम जूनियर को जो लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा, कुछ मैचेस उन्होंने खेले हैं और उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। क्यों अच्छा खेला है? क्योंकि वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वो फ्रेश थे, फ्रेश लेग्स के साथ आए, उन्होंने बहुत अच्छा बॉल किया। जिस तरह का बॉल वो कर रहे थे ना, उस तरह का हारिस रऊफ नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हारिस बहुत लंबी क्रिकेट खेल रहे थे। ये मैं जो आपको अभी हाल ही की क्रिकेट बता रही हूँ, उससे पहले वो इंग्लैंड में क्रिकेट खेल रहे थे, द ब्लास्ट खेला उन्होंने, द 100 खेला उन्होंने। तो जब आप इतनी क्रिकेट खेलेंगे तो आप कैसे फिजिकली फिट होंगे, आप कैसे ही अपना 100% दे पाएंगे ग्राउंड में। सो मुझे लगता है सबसे बड़ी रीज़न ये है। आप मशीन को भी ओवरवर्क करेंगे तो वो उड़ जाएगी, उसी तरह ह्यूमन बॉडी है। अगर आप अपने मसल्स को ओवर स्ट्रेच, ओवर प्रेशर में डालेंगे और फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली, और देखें ना, एक तो होती है ट्रेनिंग, फिर एक्चुअली ऑन ग्राउंड जाके आपने ट्रेनिंग से डबल जान मारनी है। उसके बाद रिकवर करने का तो आपको 2, 4, 5 हफ्ते मिलें ताकि आप इजी हो जाएं। अभी रिकवर करने का मौका नहीं मिला, आपकी अगली ट्रेनिंग शुरू हो गई जी, तो कहाँ से फिर इंसान परफॉर्म कर पाएगा? मुझे लगता है एक तो बोर्ड का भी, बट प्लेयर्स को खुद भी ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमें कहाँ खेलना है, क्योंकि प्लेयर्स ने ही रिक्वेस्ट किया था कि हमें ज़्यादा लीग्स खेलने के लिए एनओसीज दिए जाएं, तो मैनेजमेंट ने उनकी बात मानी थी। बट आई थिंक ये चीज़ें अभी सीरियसली लेनी पड़ेंगी आपको। ये एक्सपेरिमेंट मारनी
ٹھیک نہیں تھی. سیریسلی لینا پڑے گا اس کو, مینجمنٹ کا جو تھا سخت ہونا پڑے گا, اور اپنی جو کہی ہوئی بات ہے اس کو منانا پڑے گا, نہ کہ آپ پلیئرز کی مانتے جائیں تو پھر آپ کو ایسے ہی ریزلٹس ملیں گے. دیکھو پلیئر تو آبویسلی چاہتا ہے کہ وہ ورک آؤٹ کرے. آپ کسی فٹنس ٹرینر سے اگر بات کریں تو وہ انجر ہوتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جلد سے جلد واپس اپنی ٹریننگ کی طرف جائیں. اسی طرح دیکھیں یہ گیم اتنی کو اڈکٹیو گیم ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے تو اتنا اڈکٹ ہو جاتا ہے, تو کھیلنے کو تو اور بھی اس سے زیادہ بڑی ایڈکشن ہوتی ہے. بالکل, تو وہ پلیئرز کو نا کہیں خود نہیں پتا ہے وہ مینجمنٹ کیوں ہے کہ مینیج کرنا ہے. ینگ بھی تو بہت ہے نا, اور ینگر ایئرز میں انسان کے اندر اتنی دیکھو ہنگر بہت زیادہ ہنگر ہوتی ہے نا کہ بس کچھ کرنا ہے. سو دا پوائنٹ از اس ہنگر میں کوئی پرماننٹ انجری نہ کوئی کرا بیٹھے اپنے آپ کو. بالکل ایسا ہی ہے. اور نسیم کا جانا بہت ہی مس فارچونیٹ تھا پاکستان کے لیے, بہت ہی انفارچونیٹ تھا, کیونکہ ایک آپ کا مین پلیئر, پھر اس طرح سے ہم نے دیکھا شاہین اس طرح سے بال نہیں کر پائے کیونکہ ان کو دوسرے اینڈ سے سپورٹ نہیں مل رہی تھی, حارث نہیں کر پا رہے تھے, حارث کو بہت زیادہ رنز لگ رہے تھے. آل دو انڈیا میں پچز ایسی ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ہائی اسکورنگ میچز ہوتے ہیں, ہم نے دیکھی بھی ہیں بہت سارے میچز جو ہیں وہ 350 پلس پہ جو ہے وہ ٹیمز نے اسکور کیے ہیں, اس کے بعد ان کو اچیو بھی کیا گیا ٹارگیٹ کو. بٹ آئی تھنک آپ کو چیزیں خود سے مینیج کرنی پڑیں گی, مینجمنٹ کو اپنے ہاتھ میں لینی پڑیں گی. اور ایک اور چیز اس کا میں ذکر کرنا چاہوں گی, اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے. ایک مینجمنٹ کا لمبے عرصے کے لیے رہنا بہت ضروری ہے. یہ بھی بہت ضروری ہے. یہ تو آئی ایگری ود یو. وہی والی بات ہے نا کہ ابھی ایک انسان آتا ہے, وہ چیزوں کو سیٹل کرتا ہے, اس کو فگر آؤٹ کرتا ہے, اور چیزیں جہاں سیٹل ہونے کو آتی ہے پھر ایک دم سے مینجمنٹ چینج ہوتی ہے, پھر نئے سرے سے وہی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں, رولز چینج ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ, پتہ نہیں چلتا. سو مجھے یہ بتائیں کہ کچھ پلیئرز جیسے کہ بابر اعظم ہیز بن نمبر 1 رینکنگ بڑی دیر سے, پاکستان نمبر 1 تھی پر پرفارمنس پھر بھی اچھی نہیں رہی. یہ بھی تو ایک پرابلم ہے. ایک تو آپ نے کہا کہ ایک ایگزاسٹڈ ہے, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارا جو ٹیم کی پوری فارمیشن تھی کیا اس میں بھی کوئی ایشو تھا؟ اس میں بہت بڑا ایشو تھا. ہمارے پاس اسپنرز نہیں تھے پرفیکٹ, جو بالکل اسپیشلسٹ اسپنر ہوں. ہم لوگ گئے آل راؤنڈرز کے ساتھ, ہم لوگ گئے شاداب کے ساتھ, ہم لوگ گئے نواز کے ساتھ. شاداب بھی اچھا بال نہیں کر پا رہا تھا, اور شاداب کے اچھا بال نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ لانگر فارمیٹس نہیں کھیل رہا. اس نے T20 کھیلا ہے, وہ بہت سالوں سے T20 کھیلا ہے, ٹیسٹ کا تو ویسے ہی پلیئر نہیں ہے. بٹ ODI از اے ڈفرینٹ فارمیٹ. آپ 4 اوور کر رہے ہیں اور جب آپ 10 اوور کر رہے ہیں تو اس میں بہت فرق ہے, اور نہیں ہو پا رہا تھا شاداب سے. اور کہا گیا تھا بہت سے لوگوں کی طرف سے کہ ہمیں ایک اسپن کوچ کی ضرورت ہے, یا پھر ہمیں ایک پرفیکٹ جو صرف اسپنر کے طور پہ آپ جس کو کھلا رہے ہیں, جس کی بیٹنگ کا آپ کو نہیں سوچنا ہے. جیسے اسامہ میر, وہ آئے, انہوں نے اتنا اچھا تو نہیں کیا جتنی ان سے امیدیں تھی, بٹ انہوں نے سلائٹلی بہتر کیا ہے مجھے لگتا ہے شاداب سے. سو ہماری فارمیشن جو ہے نا وہ بالکل صحیح نہیں تھی, اس میں بہتری کی گنجائش ہے. چلیں اگر پاکستان نہیں جیتتا, جی اچھا سب سے پہلے تو بتائیں کہ پاکستان اور انگلینڈ کا جو میچ ہے اس میں چلے اگر ویسے ہی کھیل رہے ہیں تو فار گڈ پریکٹس ایون, یا اپنی فیس سیونگ کے لیے ہی کہ چلے ایک اچھی رینکنگ کے اوپر بندہ اگر نکلتا بھی ہے تو نکلے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال سے اسٹرانگر ٹیم اس وقت کون سی ہے؟ پاکستان اسٹرانگر سائڈ ہے, کیونکہ ایک تو پچھلا میچ آپ کو یاد ہوگا فخر زمان جس طرح سے کھیل رہے تھے, اور وہ میچ جو ہم جیتے اس میں ظاہر ہے مجھے لگتا ہے سارا کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ فخر زمان کو جاتا ہے. تو وہاں سے تھوڑا مومنٹم بن گیا تھا. اب اگر کل والا میچ, کیونکہ ہم اس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہے تھے, سری لنکا ورسز نیوزی لینڈ, ہمارا یہ تھا کہ اگر نیوزی لینڈ جو ہے وہ جیت نہیں سکے, سری لنکا جیت جائے یا بارش ہو جائے, تو پوائنٹ جو ہے وہ نیوزی لینڈ کے پھر ہم سے کم ہو جاتے. 1 پوائنٹ ملتا نیوزی لینڈ کو اگر بارش ہوتی, تو ہمارے چانسز رہتے کہ ہم کوالیفائی کر لیں گے. اب کیونکہ نیوزی لینڈ نے اپنا میچ جیت لیا, ان کے 10 پوائنٹ ہے, نیٹ رن ریٹ ہم سے بہت زیادہ ہے, تو ابھی مجھے لگتا ہے تھوڑا مشکل ہے. بٹ چانسز جو ہے نا کل کے میچ میں وہ ٹیم پاکستان کی ہیں, بیکاز انگلینڈ نے بہت ہم سے بھی زیادہ ڈس اپوائنٹ کیا, ان لوگوں نے ہماری ٹیم سے بھی زیادہ گندا کھیلا ہے, اینڈ دے آر دا باٹم آف دا ٹیبل, سیکنڈ لاسٹ پہ ہیں وہ. اور یو نو فارمر چیمپئن, اگر ان سے بھی نہیں جیتے تو پھر بہت ہی بری بات ہے. فارمر چیمپئن ہے 2019 کی انگلینڈ, اور انہوں نے بھی بہت ہمارے طرح ہی کھیلے ہیں. بس وہ بھی کچھ اوور کانفیڈنٹ ہوئے تھے, کچھ زیادہ ہی میرے مجھے لگتا ہے ان کی جو ٹیکنیک تھی نا وہ ان کے گلے پڑ گئی, وہ ایک. اچھا یہ بتائیے کہ اگر پاکستان اب نہیں جاتا سیمی فائنل میں, وٹ ایور آل آف دیٹ اسٹف, ختم ہو گئی بات, تو پھر مجھے بتائیں کہ آپ کی پھر کون سی ٹیم فیوریٹ ہے, اور سب سے بہترین آپ کو کیا کس کے چانسز لگ رہے ہیں؟ آئی تھنک آسٹریلیا بہت ڈینجرس ہے یار. تو شروع میں وہ مومنٹم نہیں پکڑ رہے تھے, شروع میں ان کا پہلا میچ جو تھا انڈیا سے وہ ہار گئے, اس کے بعد انہوں نے 1-2 اور میچز ہارے ہیں, لیکن اس کے بعد انہوں نے اتنے ٹائٹ میچز جیتے ہیں نا. اور اگر اس ٹورنامنٹ کا فیوریٹ میچ جو میں کہوں فیوریٹ گیم میری, تو دیٹ واز آسٹریلیا ورسز نیوزی لینڈ. آسٹریلیا نے اتنا کلوز میچ جیتا تھا, اور وہ لوگ ایسے ہیں نا کہ ان کی فارم بھی ہم ہی واپس لے کے آئے ہیں. ہم ہی لوگوں نے ڈیوڈ وارنر کا کیچ چھوڑ دیا تھا اسامہ میر نے, اور وہاں سے انہوں نے ایسی فارم پکڑی ہے, اب وہ پکڑے نہیں جا رہے. اور ناک آؤٹ میں تو وہ کسی کو بھی پاس ہی نہیں آنے دیتے نا, ناک آؤٹ میں تو بس گیم ان کی ہے.
आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, और अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं जीत पाता तो मैं आई गो विद साउथ अफ्रीका, बिकॉज उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। वो तो अलग बात है कि इंडिया ने सबसे अच्छी क्रिकेट खेली है, इंडिया की टीम बहुत ही शानदार है, बट थोड़ा दिल में रहता है ना कि ना ही जीते हम सारे। एंड you're saying कि इंजरीज का रीज़न सिर्फ यही है, क्योंकि बहुत सी इंजरीज हुई हैं इस बार वर्ल्ड कप में। नॉर्मली इतनी इंजरीज हम नहीं देखते, बहुत इंजरीज हुई हैं और बहुत से लोगों की हुई हैं। अच्छा, उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि अब क्रिकेट जो है ना वो सिर्फ 20 ओवरों की हो गई है। अब आप पूरी दुनिया में जो है क्रिकेट को फैलाना चाह रहे हैं, तो पूरी दुनिया में लीग्स हो रही हैं, 20 ओवर्स गेम हो रही है, तो अभी लंबे फॉर्मेट में आना खिलाड़ियों के लिए मुश्किल हो जाता है। आप 4 घंटे का मैच खेल रहे हैं, उसके बाद आपको बताया जाता है कि जब आपने 10 घंटे का मैच खेलना है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जो राउंड रॉबिन चल रहा था कि हर टीम को दूसरी टीम के अगेंस्ट खेलना है, अब इस टूर्नामेंट को शुरू हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया और अभी भी 10 दिन बाकी हैं। और तो जब इतना लंबा टूर्नामेंट, हाँ, तो कीमा निकल गया सबका। इतना लंबा टूर्नामेंट जब होता है तो कहीं ना कहीं इंजरीज होगी। न्यूजीलैंड की टीम मैंने इसलिए फेवरेट उनको नहीं कहा बिकॉज उनकी बहुत सारी इंजरीज हुई हुई हैं, वरना वो बहुत अच्छी टीम है। बट मुझे लगता है कि उनका जो एक फॉर्मेशन थी ना, जैसे आपने सवाल किया कि फॉर्मेशन उनकी सही है, यानी अब उनकी फॉर्मेशन हिल गई है, अब उनकी प्लेइंग 11 सेट नहीं है क्योंकि बहुत से प्लेयर्स जो हैं वो इंजर्ड हो गए। सो सेमीफाइनल में हम कौन सी टीम्स को अब देख रहे हैं? सेमीफाइनल्स में आई थिंक न्यूजीलैंड थ्रू कर गया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, न्यूजीलैंड। अच्छा, इंडिया के चांसेस नहीं है जीतने के? उनके तो चांसेस हैं, जाहिर है उनको बहुत एडवांटेज है। एक तो होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, होम ग्राउंड का, और आपने देखा होगा क्राउड जिस तरह से सपोर्ट के लिए आता है वहाँ पे। दूसरी टीम तो वो प्रेशर में ही मर जाती है। नहीं, बट एक और बात है कि पाकिस्तान के साथ ये भी तो ज्यादती हुई ना कि पाकिस्तान के भी जो सपोर्टर्स वहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे टीम को, उनको आके बाकायदा 1-2 वीडियोस भी वायरल हुई कि पुलिस वालों ने आके रोका कि भैया आप चुप करें, आप ये नहीं कह सकते। हमें तो वीज़े ही नहीं दिए ना। हाँ, तो मुझे लगता है एक आईसीसी को थोड़ा बहुत स्ट्रिक्टली स्टैंड लेना पड़ेगा इस चीज़ पे कि हमारे जो 24 सिर्फ सहाफ़ियों को यहाँ से वीज़े मिले हैं। अब इतने लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, मैं भी चाहती थी कि मैं जाके एक्सपीरियंस करूँ। ज़ाहिर आपकी टीम खेल रही है, आप अपनी टीम के लिए चेयर करना चाहते हैं, और दुनिया भर से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी जो लोग पूरी दुनिया से गए हैं, सिर्फ हमारे एंड से नहीं जा पाए। हमारे यहाँ तो जो दूसरी नेशनलिटीज़ के लोग हैं ना, उनको भी वीज़े नहीं दिए ना। अगर आपके पासपोर्ट पे लिखा कि आप पाकिस्तान में पैदा हुए तो वीज़ा नहीं है आपके लिए। आप भले अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं आके, तो जो 10-12 लोग गए होंगे जिनकी नेशनैलिटी ज़ाहिर है मुझे यकीन है कि पाकिस्तानी नहीं होगी, अगर वो पाकिस्तान में पैदा भी हुए तो वो कहीं और के नेशनल होंगे, उनको वीज़ाज दिए गए, लेकिन उनको भी ज़ाहिर है चेयर नहीं करने दिया गया अपनी टीम के लिए। तो एक ये पाकिस्तान इंडिया का जो मैच था, आपने देखा ही होगा, सब लोगों ने देखा होगा, अहमदाबाद में, वहाँ पे जो प्रेशर आया है ना इस टीम पे, मुझे लगता है वहाँ से बहुत काम ख़राब हुआ, और वहाँ से ही ना पूरी ट्रैजेक्टरी जो है वो चेंज हुई। बिल्कुल। फाइनली व्हाट वुड यू लाइक टू से टू आवर व्यूअर्स? मैं कहना चाहूँगी बस क्रिकेट को देखते रहें। मैं बहुत नोटिस करती हूँ ये चीज़ कि जब टीम जीतना शुरू होती है ना, तो सब लोग कहते हैं अच्छा हाँ मैं तो देख रहा हूँ, मुझे कॉल्स आ रही होती हैं, अच्छा रिजवान का मैच है तो हमें टिकट दिला दो। बट आई वुड लाइक टू से कि अगर आपकी टीम हार भी रही है ना, तो उसको सपोर्ट करना नहीं छोड़ें। आई थिंक यही सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है जब इन लड़कों को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी उनको पता होता है कि हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें, और बहुत परेशानी होती है। जिन प्लेयर से मेरी बात होती है वो बताते हैं कि बहुत टेंशन रहती है, उनको पता है कि पीछे जो है लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, और जब उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर पाते तो वो लोग खुद ही बहुत हर्ट होते हैं। और इसमें मैं आपके इसी बात को बढ़ाते हुए थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा। थैंक यू, लगी रहो। एंड वही वाली बात है कि व्यूअर्स जो इसमें ने बात की, मैं इसी को हमेशा आपको पता है यही बात कहती हूँ कि देखिए प्यार इतना कंडीशनल नहीं होना चाहिए कि आप अपनी टीम में, तो बड़ी बेसिक बात करिए, आप अपनी टीम से प्यार करते हैं, जब वो जीत रहे हैं, जब वो हार रहे हैं तो कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। अक्सर मियाँ बीवी के बीच में भी झगड़ा हो रहा है, तेरा बेटा, जब बेटा गलत काम करे तो तेरा, जब अच्छा काम करे तो मेरा। तो बात ये कि हमारे नेशन का जो हमारी फीमेल क्रिकेटर्स हैं और हमारे मेल क्रिकेटर्स हैं, ये हमारी दे आर द प्राइड ऑफ आवर नेशन। ये एथलीट्स जो हैं ये जाके बाहर के ममालिक में परफॉर्म करते हैं, हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं, और अगर कभी नहीं भी परफॉर्म कर पाते या उस लेवल का रिज़ल्ट नहीं लेके आ पाते जो हमारी उम्मीद होती है, तो हमारा प्यार, रिस्पेक्ट और रिगार्ड उनके लिए ख़त्म नहीं होना चाहिए। हमें सपोर्ट करना चाहिए और उनसे मोहब्बत कंटिन्यूअली करनी चाहिए। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे ऑटिज़म पे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं हमारी हमेशा मॉर्निंग एट होम में कोशिश होती है कि उन टॉपिक्स पे गुफ्तगू करें जिन पे बात करनी चाहिए, और
گرانٹیڈ کہ شاید وہ اتنے انٹرٹینمنٹ کے زمرے میں نہیں آتے، لیکن جو میرا ایک یقین ہے ایز اے ہوسٹ اور ہماری پوری ٹیم کا، وہ یہ ہے کہ جس ملک کا ہیلتھ اور تعلیم یعنی کہ صحت اور تعلیم کا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ ملک خوشحالی کی طرف 180% بڑھتا ہے، اور 90% تو ملک کے مسائل ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ سو آج ہم صحت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے۔ مجھے پتہ ہے کہ اکثر لوگ گھوم کے کہتے ہیں کہ بھئی مینٹل ہیلتھ ایشوز یا دماغ کے جو معاملات ہیں ان کا صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئی ایم سوری، یہ ایک بہت غلط کانسیپٹ ہے۔ پوری دنیا میں یہ بات اب کلیئرلی ڈیفائن کر دی گئی ہے کہ ہمارے دماغ میں جو معاملات اور مسائل چلتے ہیں اکثر ان کی وجہ سے ہماری صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ جسمانی طور پہ آپ کے سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں لیکن بیماری آپ کے سسٹم میں نہیں ہوتی، لیکن وہ سب کچھ آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، لوگ اذیت سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ فائبرومائلجیا جو ایک بڑی کامن چیز ہے جس کی اکثر بات ہوتی ہے، اس کی روٹ کاز ہی ٹینشن ہے۔ تو ذہن کو سٹیبل رکھنا اور اپنی زندگی کو بھرپور انداز سے جینے کے لیے صحیح قدم لینا ہی میرے خیال سے ہر کسی کی صحت، ہیلتھ، ویلتھ، ہیپینس ہر چیز کی طرف ہمیں ڈائریکٹ کرتا ہے۔ سو آج ہم بات کریں گے آٹزم پہ۔ آٹزم کے بارے میں بہت کنفیوژن بھی ہے، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہے، اور کیونکہ لوگوں کو، عوام کو اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے، تو جن لوگوں کے بچے آٹسٹک ہوتے ہیں وہ ان کو گھروں میں چھپا لیتے ہیں، اور جن بچوں کو ضرورت ہے کہ آپ گھر سے باہر نکالیں، سوشلائز کریں، بھائی بچہ تو بچہ ہوتا ہے اور سب کے بچے سانجھے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے یا تھوڑا اسپیشل ہے تو ان بچوں کا تو ہمیں اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو ہم نے انوائٹ کیا کچھ ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے، آٹسٹک بچے یا بچے جن کے اندر کوئی بھی پڑھنے لکھنے کے مسائل ہیں، ADHD ہو گیا، ڈسلیکسیا ہو گیا، ویریس ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں، ان بچوں کے لیے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور بڑوں کے لیے بھی، لیکن آج اسپیسیفکلی میں بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے بس بات کرنا چاہتی ہوں۔ ایک بہت ہی بریلینٹ پرسنالٹی جن سے مجھے ریسنٹلی ملنے کا موقع ملا، اور ملتے ہی میں نے ٹیم کو فون کیا، میں نے کہا مجھے مل گیا بندہ جس سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں ملیحہ لطیف اسد، آپ ڈائریکٹر امپیکٹ ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، ممبر برٹش سائیکولوجیکل سوسائٹی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ملیحہ جی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ آئی نو آپ لوگ بہت بزی ہوتے ہیں لیکن آج آپ لوگوں نے وقت نکالا ہوا ہے، ویری گریٹفل۔ ملیحہ جی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے محمد مصطفیٰ خان نے، آپ کلینکل سوشل ورکر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اینڈ دین وی ہیو ود اس طیبہ عمران، آپ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ملیحہ جی، آپ کی یہ ٹیم ہے اور بھی آبویسلی لوگ ہیں آپ کے ٹیم میں، بٹ دیز آر سم آف یور ٹیم ممبرس۔ جی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے میم کہ آٹزم ہے کیا، اور یہ کس چیز کے زمرے میں آتا ہے، اور لرننگ ڈسیبلٹی، ڈفرینٹلی ایبلڈ، مطلب ہمیں صحیح ورڈ بھی بتا دیں جو ہمیں یوز کرنا چاہیے ایک انٹرنیشنل لیول پہ بھی۔ جی رائٹ۔ سو آٹزم بیسکلی اٹس اے نیورولوجیکل ڈس آرڈر، نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے۔ اس کے اندر جو بہت مین فیچرز جیسے دکھتے ہیں وہ ہے کہ بچے کی کمیونیکیشن افیکٹڈ ہوتی ہے۔ ایک بچہ ہے سال، 1.5 سال، 2 سال میں بولنا شروع ہو جاتا ہے، کمیونیکیشن نہیں ہوگی۔ جب کمیونیکیشن نہیں ہے اس کا مطلب ہے یا تو کمپلیٹلی اسپیچ نہیں ہے، اور اگر ہے تو بہت لمیٹڈ ہے۔ سیکنڈلی سوشل انٹریکشنس کا ایشو آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو سوشل انٹریکشن ایز ینگ ایز، جتنے چھوٹے بچے جو 6 مہینے، سال کی ایج کے بھی ہوتے ہیں، آپ کو آئی کانٹیکٹ دینے کا پرابلم آ رہا ہوتا ہے، نام پہ رسپونڈ نہیں کرتے ہیں۔ آٹزم کے بچے اپنی دنیا میں رہتے ہیں، ان کا باہر کی دنیا سے بہت کنیکشن نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک کہ اپنی والدین کو، مدرس کو بھی دیکھ کے اسمائل نہیں کرتے ہیں، سوشل کیو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، بڑے بھی ہو جاتے ہیں، یہ کنڈیشن ان کے ساتھ چلتی ہے۔ دین اس کے بعد سوشل انٹریکشن کے بعد جو ایک ریپیٹیٹیو بیہیویئرس دکھتے ہیں، میں تھوڑی سمٹمس کی بات کر رہی ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے، ٹیکنیکل ٹرمز میں نہیں جاتے۔ ریپیٹیٹیو بیہیویئرز ہوتے ہیں وہ بار بار وہی چیزیں کرنا، بار بار دہرانا، انہی بیہیویئرز کو ایسے کرنا، آگے پیچھے ہونا، باڈی راکنگ کرتے جانا، لگاتار ہاتھوں کو یوں ہلانا، اپنی انگلیوں سے کھیلتے رہنا، یا کسی ایک چیز پہ نیرو فوکس کر لیا اور اسی کے اوپر بس اسی کے اندر گم رہنا۔ آپ نے ان کو ان کی دنیا سے نکال لیا تو ایک عذاب آ جاتا ہے، اور دیکھنے والا پیرنٹ کہتا ہے کہ ایک ڈرائنگ کا پیپر ہی تو ہٹایا تھا، اس میں کیا بڑی بات ہو گئی۔ سو یہ ایک چیز آتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، جو سینسری ایشوز آتے ہیں۔ سینسری ایشوز میں آپ کی سینسز ہیں، آنکھ، ناک، کان، دیکھنا، ٹچ۔ تو کھانے کے ایشوز بہت میجر ہوتے ہیں، کہیں شادی پہ زیادہ شور ہے تو وہ اپنے کانسٹنٹلی کان بند کریں گے، لائٹ ان کو بہت ٹریگر کر سکتی ہے،
اس ٹائپ کی چیزیں, یا شور, شادی بیاہ پہ جانا, کہیں نکلنا, گھر میں ڈرل نہیں کر سکتے, بلو ڈرائر نہیں چلا سکتے, تو ساؤنڈ کے سینسری ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک آٹزم کا جو بچہ ہے اس کے اندر اکٹھے آ رہی ہوتی ہیں. کئی دفعہ نا تھوڑا سا مسٹیک لوگ یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں, میں جو پبلکلی جو پیرنٹس کو دیکھتی ہوں, بچے کو اگر اسپیچ نہیں ہے اور کوئی سمٹم نہیں, بولنا لیٹ سٹارٹ ہوا ہے, وہ کہیں گے میرے بچے کو آٹزم ہو گیا. آن دا ادر ہینڈ جو اس کے اپوزٹ جو دوسری چیز ہوتی ہے, فل فلیج آٹزم کے فیچرز ہیں, آڈ بیہیویئر ہے, باڈی راکنگ ہے, کانٹیکٹ نہیں ہے, بات نہیں ہو رہی ہے. اصل میں گھر کے بڑے اکثر یہ کہتے ہیں نا یہ تو بچے کرتے ہیں, تو بڑا ہوگا ٹھیک ہو جائے گا. جس کا پہلا بچہ ہوتا ہے اس کے لیے تو بہت ہی کنفیوزنگ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسے کنفیوزنگ بھی ہے, اور تھوڑا سا ایک ڈینائل کا فیکٹر بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے. مانتے نہیں ہیں. نہ پیرنٹس کے لیے ماننا آسان ہوتا ہے, اور گھر میں ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹمز ہیں, سو آپ کے جو گھر کے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, وہ کہتے ہیں تم بھی بچپن میں ایسے ہی تھے, بڑے ہو گئے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن وہ بڑوں کے ٹائم اور یہ بڑوں کے ٹائم بہت فرق آ گیا ہے. پچھلے 10 سے 15 سال یا 20 سال کے اندر آٹزم بہت زیادہ اس کا ریٹ بڑھ گیا ہے. اچھا, اب آپ کی طرف آنا چاہوں گی, کیونکہ ایک جنرل ڈسکشن کے بعد میں اسپیسیفکس کی طرف آنا چاہوں گی کہ آپ لوگ اسپیسیفکلی اگر آپ کے پاس ایک آٹسٹک بچہ آتا ہے تو آپ کا اس میں کیا رول ہوتا ہے, آپ کا کیا رول ہوتا ہے, کیونکہ ویورز یہ کسی ایک انسان کے ہینڈل کرنے والی سچویشن نہیں ہے, اور فیملیز کے ساتھ جس بھی آپ ادارے میں یا جس بھی جگہ پہ آپ لے کے جا رہے ہیں ایک کولیبریٹو کام کرنا پڑتا ہے. اور صرف تھیراپی بچے کو نہیں چاہیے ہوتی, ماں کو بھی چاہیے ہوتی ہے, باپ کو بھی چاہیے ہوتی ہے, اور کبھی کبھی گھر کے بزرگوں کو بھی, اور بھائی بہن اسپیشلی, جو آبویسلی ایک بچے کو زیادہ ٹائم اور اٹینشن مل رہی ہے تو وہ آبویسلی نگلیکٹڈ بھی فیل کرتے ہیں. یہ ہوتا کیوں ہے؟ مطلب کیونکہ آپ نے کہا نا بڑھ رہا ہے, تو جب ہم کسی بھی جیسے کینسر کی شرح کی بات کرتے ہیں تو ہم کیمیکلز یہ وہ, سو وڈ یو لائک ٹو ٹیک دیٹ کوسچن, who would like to take that question? You can go first. بیسکلی دو ریزنز ہیں اس کے اندر. یہ بہت ایک عام سوال ہے, بہت لوگ کرتے ہیں. بڑھ بھی رہا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں جینیٹک میوٹیشن, انوائرمنٹل فیکٹرز جو آپ کی کھاد, پولیوشن, اسکرین ٹائم, یہ ساری چیزیں ہیں. آبویسلی جینیٹکس کا رول ابھی بھی سب سے اسٹرانگ ہے, 62% ریسرچ جو کہتی ہے. ایک تو یہ ریزن ہے کہ یہ ایکچولی بڑھ رہا ہے. نمبر 2 اویئرنیس آ رہی ہے. سو وہ چیزیں جو آج تک سمجھ نہیں آ رہی تھی اویئرنیس میں آ گئی, او یہ تو آٹزم ہے. یا کئی دفعہ یہ پتہ چلتا ہے وہ جو بچہ تھا نا, وہ جب 50 سال کا ہو گیا بندہ, اس کو بھی شاید بچپن میں اگر دیکھتے تو آٹزم تھا. سو یہ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں, جب انوائرمنٹل اور چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں جو جیسے چل رہا ہے سب. اب ایک آٹسٹک بچہ آپ کے پاس آتا ہے, آپ کا اس کے ساتھ کیا رول ہوگا؟ دیکھیں, پھر آپ کی طرف آؤں گی میم, اور یہی سوال پھر آپ سے. جی اچھا, جب ہمارے پاس ایک بچہ آتا ہے تو آٹزم ایک اسپیکٹرم ہے, تو ہر آٹسٹک چائلڈ بلکہ ہر بچہ یونیک ہوتا ہے. تو میرا رول یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کے لیے ہم نے ایک انڈیویجولائزڈ ایجوکیشن پلان بنانا ہے. اس پلان کو بنانے کے لیے ہمیں بچے کو پہلے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, ان کا لیول جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو پھر ہم ٹپکلی 3 طرح کے پروفیشنلز کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اور کیئر کوآرڈینیٹ کراتے ہیں. تو اس ماڈل کو اپلائی کرنے میں میرا رول سٹارٹ ہوتا ہے. لیکن اس وقت اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آٹسٹک بچے تو پڑھ ہی نہیں پاتے, سیکھ ہی نہیں پاتے. اچھا, تھوڑا اس پہ گائیڈ کریں گے کہ اسی لیے لوگ اپنے بچوں کو گھر میں بند کر لیتے ہیں. جی بالکل, یوزلی بچوں کو اس طرح کے مومنٹس میں پیرنٹس بہت ہائیڈ اوے کر جاتے ہیں, اینڈ وہ اپنے بارے میں زیادہ سوچتے کہ ان کو کس طرح امبیرسمنٹ نہ ہو یا شرمندگی نہ ہو. جی بالکل, بٹ یہ بالکل بات غلط ہے کہ بچے پڑھ نہیں پاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو انفیکٹ کافی ہائی لیول آف انٹیلیجنس بھی ہوتا ہے آٹزم کے اندر. انفیکٹ آئی کیو لیول, ایک چیز میں اتنا زیادہ مہارت ہوتی ہے, چاہے وہ پینٹنگ ہو, چاہے وہ میوزک ہو, میموری انبلیویبل ہوتی ہے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہمارے ساتھ ڈائریکٹر امپیکٹ ملیحہ لطیف اسد ہیں, اس کے علاوہ ہمارے ساتھ محمد مصطفیٰ خان ہیں اور طیبہ عمران ہیں. ہم بات کر رہے تھے آٹزم کی. آپ کی بات رہ گئی مصطفیٰ کہ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ جن بچوں کو آٹزم ہے وہ بچے جو ہیں پڑھ ہی نہیں سکتے. جب وہ تعلیم حاصل کر ہی نہیں سکتے تو ان کو اسکول یا اداروں میں ڈالنے کا کیا فائدہ؟ پہلی بات یہ ہے کہ بالکل پڑھ سکتے ہیں اور وہ اڈیپٹ کر سکتے ہیں, ایک بڑی انڈیپینڈنٹ اور فلفلڈ لائف ان کی رہ سکتی ہے. اس کے اندر بس ہم نے کئی چیزوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے. ہم نے بچے کو لیڈ کرانا ہے ایک طریقے میں, ہم نے ان کی بیٹ فالو کرنی ہوتی ہے جدھر ہم ان کے لیول پہ آتے ہیں اور ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ان کی پریفرنسز کیا ہیں انڈرسٹینڈنگ کی.
تو جب ہم ایک یہ ریپو بلڈ کر دیتے ہیں تب ہم ان کے ساتھ ایک گیو اینڈ ٹیک ایکول لیول پروسیس پہ آ کے ان کے ساتھ ایجوکیشن سے لے کے فزیکل ایکٹیویٹیز ان ٹرمز آف اسپورٹس سب چیز کے اندر ان کے ڈیولپمنٹ میں ہیلپ کر سکتے ہیں. صحیح. تو طیبہ جی نفسیاتی پوائنٹ آف ویو سے ایسے بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جاتا ہے؟ بیسیکلی جو میرا ہے اس میں ہم کرتے ہیں فرسٹ آف آل ہم نے جو بھی کوئی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کرنا ہے اس سے پہلے ہم نے اسیسمنٹ کرنی ہے کہ ویدر دا ایشو کیا آ رہا ہے ہمیں, کیونکہ بہت سے ایسے ایشوز ہوتے ہیں کہ جس میں سمٹمس اوور لیپ کر رہے ہوتے ہیں. پیرنٹس کو لگ رہا ہے آٹزم ہے, مینلی آٹزم نہیں ہوتا, یا سم ٹائمس ADHD لگ رہا ہے, یا خالی ان اٹینشنز ایشوز لگ رہے ہیں. تو جو فرسٹ ہمارا کام ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ ایشوز کیا ہیں, اس کی سیویریٹی کیا آ رہی ہے اور اس کے اکارڈنگ ڈائگنوسس کیا جا رہا ہے. تو اس میں سارا پروسیس ہوتا ہے, مطلب جو اسیسمنٹس ہوتی ہیں اور اس میں ایک فائنل رپورٹ ہوتی ہے, ہماری پینل ڈسکشن کے بعد اس کی ایک ڈائگنوسس جاتے ہیں. دین اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس بہت سے آتے ہیں کہ ہمیں جسٹ آٹزم رول آؤٹ کر دیں, ADHD رول آؤٹ کر دیں, بس ایک ٹیسٹ اپلائی کر دیں. تو دس از ناٹ دا تھنگ, اس طرح نہیں ہوتی ہے. اسیسمنٹ کا ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے, پورا پروٹوکول ہوتا ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے. اور اگر مطلب آپ ایز اے پیرنٹ آپ کبھی اسیسمنٹ کے لیے جا رہے ہیں تو کون سی ایسی باتیں ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بھی کیپ ان مائنڈ رکھنی چاہیے, میک شیور کرنی چاہیے اسیسمنٹ سے پہلے. اور اگر ایک بچہ ڈائگنوزڈ ہو گیا ہے اور اس کے کوئی ایشوز آ رہے ہیں تو فردر اس کو کیا اکوموڈیشنز یا فیسلٹیز پرووائڈ ہو سکتی ہیں فیوچر میں. تو ایز اے پیرنٹ جب آپ کسی اسیسمنٹ کے لیے جا رہے ہیں تو فرسٹ آف آل آپ ان سے ضرور پوچھیں کہ جو وہ ٹیسٹ یوز کر رہے ہیں, کیونکہ آبویسلی ہم جو فارمل اسیسمنٹ ہوتے ہیں اس میں اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ اور ٹولس وغیرہ یوز کرتے ہیں. پھر دین اس کی اسکورنگ ہوتی ہے, اس کی اسٹیٹسٹیکل ہم دیکھتے ہیں کہ ایج اپروپریٹ وغیرہ سب کچھ. لیکن طیبہ جی دیکھیں جیسے کہ IQ ٹیسٹ جو ہے وہ بڑا اسکیوڈ ہوتا ہے ویسٹرن ورلڈ کی طرف, اسی طرح اسکیوڈ سے مراد ویورز کے وہ زیادہ اگر باہر کے امریکہ کینیڈا وغیرہ میں وہاں پہ اگر ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ اپلائی کرتے ہیں. اگر وہی اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہم پاکستان میں اپلائی کرتے ہیں تو کیا فرق نہیں آ جاتا اس کی؟ کیونکہ ریلائبلٹی ہم جب آرڈر کرتے ہیں, جو ٹیسٹ کرتے ہیں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس کی اڈیپٹیشن ہے. تو اگر وہ اڈیپٹیڈ ہوتے ہیں دین وی آرڈر کرتے ہیں. اور پھر ہماری ایک پائلٹ اسٹڈیز ہوتی ہیں, پائلٹ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے کہ ویدر کہ ہم ایک بچے پہ اپلائی کرنے سے پہلے ایک پائلٹ وہ کر لینا, ایڈمنسٹر کی کوئی ایشو تو نہیں آتا اس میں. دین پھر ہم اس کو کرتے ہیں اور وہ پھر ہمارے اڈیپٹیشن سب کچھ وہ دیکھ کے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ہمارا مطلب کچھ جو ہوتے ہیں اسیسمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آن لائن ٹولس یوز کر لیتے ہیں اور کوئی آن لائن چیک لسٹ لکھ کے اس کو ایڈمنسٹر کر کے اس کو ڈائگنوز کر دیا. تو دس از ناٹ دا رائٹ تھنگ, یہ صحیح نہیں ہے. مطلب جب آپ ایک ٹیسٹ کر رہے ہیں تو وہ ایک ایسا ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ جو ویلڈ اور اوور آل دا ورلڈ وہ ایکسیپٹیڈ ہو. تو بیسیکلی جو ہم نے اسیسمنٹ میں آئیڈینٹیفائی کرنے کہ کون سے میجر ایشوز آ رہے ہیں اس کو, اور کون سے کوئی اسٹرینتھس بھی ہوتی ہیں بچے میں, جو ایشوز ہیں اس کو ہم فردر کیسے ڈیل کر سکتے ہیں اور کیا ہم ایک ٹریٹمنٹ پلان کے لیے وہ کر سکتے ہیں, ڈیولپ کر سکتے ہیں. اچھا لیا جی, مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ وٹ ہے اور جو چیز مجھے بہت بادر کرتی ہے, ہمارے بچے جو, کیا ہم آٹسٹک بچے کو ڈفرینٹلی ایبل کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ ٹرم صحیح ہوگی یا یہ غلط ٹرم ہے؟ پہلے تو مجھے یہ کریکٹ کر دیں. ٹرم ٹیکنیکلی تو ٹرم ایسے ایگزسٹ نہیں کرتی, بٹ اٹس جسٹ این ایکسپریشن کہ اگر کہنا ہے کہ ڈسیبل تو بہت ہی ہاربل ورڈ ہے, ڈسیبل بہت ہی نیگیٹو ورڈ ہے. ایگزیکٹلی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ڈفرینٹلی ایبلڈ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی صلاحیتیں باقی بچوں سے فرق ہے, لیکن وہ اتنے ہی کیپیبل ہے ان اے ڈفرینٹ وے. ان اے ڈفرینٹ وے ان کی ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی اسٹرینتھ ضرور ہے. ہمارے پاس, مجھے 28 ایئرز ہو گئے کام کرتے ہوئے, اور چلتے 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 اتنے بچے دیکھ میری عمر بھی نہیں ہے ٹائمز 2. ہاں جی. سو اس میں اتنی طرح کے بچے دیکھ لیے ہیں, اور وہ بچے جو چھوٹے تھے اب وہ جب کہاں پہنچ چکے ہیں, سو ان کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے. کوئی میوزیشینس بن گئے, کوئی میتھمیٹیشینس بن گئے. لیکن نارمل سے مراد, اگر نارمل کا ورڈ ہی مجھے بڑا برا لگتا ہے, کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ نارمل کا ورڈ مجھے تو ڈیفائن نہیں کرنا آتا, کیونکہ اب تو نارمل کچھ بھی نہیں رہا. سو اور اللہ کا شکر ہے نہیں رہا, کیونکہ یہ ورڈ ہی بہت غلط ہے. بٹ جس طرح ریگولر اسکول سسٹمز ہوتے ہیں جس میں ہر قسم کے بچے پڑھتے ہیں, اکثر وہاں پہ اکثر اسکولز میں آٹسٹک بچے کی ماجر نہیں ہوتی, اور اگر ہوتی ہے تو ماں باپ پہ اتنا میجر فائنینشیل برڈن پڑ جاتا ہے. برڈن اس لیے کیونکہ ویورز آج کل ویسے ہی ایکسپینسز اتنے بڑھ گئے ہیں, اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ آٹسٹک بچوں کی تعداد کافی زیادہ ہے, آپ ان کو ایک ریگولر اسکول سسٹم میں ڈالتے ہیں, وہ آگے سے کہتے ہیں چلے جی آپ ساتھ میں وہ ٹیچر بھی ایک رکھ لیں, تو اس ٹیچر کے 30, 40, 50 ہزار روپے آپ دیں, اسکول کا بھی آپ خرچہ دیں, اس کے علاوہ باقی بھی بچے کی لرننگ کریں. تو جو باقی بچے ہیں آپ کے, یا جو باقی گھر کے اخراجات ہیں, بندہ کیسے لے کے چلے؟ میم بالکل صحیح ہے, یہ بہت ایک سیریس کنسرن ہے.
اور پاکستان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انفارچونیٹلی گورنمنٹ لیول پہ سپورٹ نہیں ہے اسکولس کے اندر. لیکن اگر میں وہی بولوں نا, بس اتنے سال پہلے 15 سال پہلے ریکگنیشن نہیں تھی, 10 سال پہلے لوگوں کو تھوڑا سا پتہ چلنا شروع ہوا کہ کیا ہے. میں یا ہمارے جیسے پروفیشنل اس چیز سے بہت خوش ہیں کہ اسکولس میں ایکسیپٹنس ہے, لے تو رہے ہیں. ادروائز لوگ آ کے مجھ سے پوچھتے تھے کہ ہم کہاں لے کے جائیں, اور میں کلیولس ہوتی تھی کہ کہاں میں کیا ریفر کروں. لیکن اب اسکولس میں ایکسیپٹنس ہے. یس اٹس ویری ایکسپینسو, بٹ کیونکہ اویئرنیس آ گئی ہے, سو کچھ ایسے اسکولس جو بہت ایکسپینسو نہیں ہیں وہ بھی, ان کے ساتھ بھی اب یہ ہے کہ وہ بھی بچوں کو لے رہے ہیں. ویورز آپ ساتھ ساتھ تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک ڈاگ کے ساتھ بیٹھ کے بچے جو ہیں وہ اس کو پیار کر رہے ہیں. اچھا, اینیمل تھیراپی ایک اتنا خوبصورت ایریا ہے نفسیات کا کہ اب تو آپ نے دیکھا کہ باہر کے ملک میں پروفیشنل ہگ کرنے والے لوگ بھی آ گئے ہیں. کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اتنے اکیلے اور اتنے لونلی ہوتے ہیں کہ ان کو کبھی کبھی ایک کسی کے گلے لگانے سے, آپ کے مسئلے کو سمجھنے سے, یا آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کرنے سے ہی کتنا انسان کا مینٹل سٹیٹ بہتر ہو جاتا ہے. آپ کے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں, ہیپی ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں, ہیپی ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں. اور اینیملز اور کیٹس کا تو بہت کنیکشن ہے آٹزم کے ساتھ. اور ہمارے یہاں وہ آتے ہیں کہ ہمارے وہ ٹرینر ہیں, وہ اینیملس کی سے بڑی ڈیڈیکیشن ہے ان کی. سو ہم نے انہیں الاؤ کر دیا, انہوں نے آنے کے لیے بات کی تو ہم نے کہا پہلے پرمیشن تو لے لیں. بٹ ہر پیرنٹ خوش تھا اور ہر بچے نے بڑا پازیٹیو رسپونڈ کیا. اب ویورز میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, اس قسم کے شوز کرنے کی ہمیشہ میری کوشش رہتی ہے, لیکن سب سے بڑا ایشو یہ آتا ہے کہ جب بھی کسی, بہت سے ایسے ادارے ہیں جو بنے ہوئے ہیں, لیکن obviously ہم کیونکہ 10 سے 12% ہماری قوم کے بچے جو ہیں وہ ان سم وے اور دی ادر, بچے بڑے ملا کے جو ڈفرینٹلی ایبلڈ کے زمرے میں آتے ہیں. پھر اس کے لیے گورنمنٹ نے ڈفرینٹ چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں کہ جی اتنی کوٹا ضرور ہوگا, سارا کچھ ہوگا. اب ایک ایسا نیشن جس میں اتنا بڑا ایک اماؤنٹ ہے آف پیپل, آف ینگ پیپل اینڈ اولڈر جنریشن لائک دیٹ. اب دیکھیں اگین 64% ہماری جو عوام ہے وہ یوتھ ہے, تو اسی کیٹیگری میں اب آ گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی ادارے پہ کا میں اٹھاتی تھی اور میں 2-4 اپنے جاننے والوں سے بات کرتی تھی تو لوگ آگے سے گھوم کے کہتے تھے رہنے دو یار, میری بچی گھر آئی اس پہ نیلوں کے نشان تھے, رہنے دو جی. ہم اپنے بیٹے کو لے کے گئے, اس کو اتنا ڈانٹا کہ وہ بچہ اور زیادہ اس کے بیہیویئر کے پرابلمز ہو گئے. تو پرابلم یہ کہ اوتھینٹک جگہ ڈھونڈنی بھی مشکل ہے. ہر بندے نے دکان کھولی ہوئی ہے, جس طرح اسکن کے ڈاکٹر ہر نکر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پارلروں میں لوگ بوٹاکس کر رہے ہیں, اسی طرح اس قسم کی چیز کا کیونکہ ماں باپ کو بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. تو اوتھینٹک ادارہ ہم کیسے ڈھونڈے میم, کیونکہ دیکھیں ہر بندہ لاہور امپیکٹ تو نہیں آ سکتا نا. تو جو لوگ ڈفرینٹ علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے, پلیز گائیڈ کریں کہ جب کسی جگہ کی سلیکشن کریں تو وہ کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں. کیونکہ دیکھیں آپ کے جو تینوں لوگ فورم پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ہمارے پاس, ان کی کوالیفیکیشنز دیکھ کے, ان کی چیزوں پہ ریسرچ کر کے ہم نے آپ کو یہاں بٹھایا ہے. اسٹیٹ چینل ہے, یہی پیرنٹس کو کرنا ہے. میں ہر پیرنٹ کو کہتی ہوں دس از یور رائٹ. آپ جائیں, آپ پوچھیں کیا کوالیفیکیشن ہے, کہاں کی ڈگری ہے, کس انسٹیٹیوٹ کے پڑھے ہوئے ہیں آپ, اور آپ کا کتنا ورک ایکسپیرینس ہے. اور اب تو پہلے نہیں تھا, اب تو سوشل میڈیا میں آپ کے ریویو, یا آپ دیکھ سکتے ہیں ریویوز بھی خیر آ جاتے ہیں, آپ دے دو کے کر لیتے ہیں. کبھی کبھی غلط ریویوز بھی تو آ جاتے ہیں, کسی کے آپ سے وٹ, کوئی پرانے کالج کو وٹ چڑھا تو انہوں نے گروپ بنا لیا آپ کے خلاف. بٹ کوالیفیکیشن دیکھنا از اے بیسٹ تھنگ, کہ آپ کوالیفیکیشن دیکھیں. ایک پیرنٹ جو بہت ڈیڈیکیٹڈ ہے نا, میں آپ کو یہ بتا دوں, وہ 1 مہینے 2 مہینے کام کرنے کے بعد اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ کام صحیح ڈائریکشن میں ہو رہا ہے کہ نہیں. سو یہ ہے, کیونکہ بہت زیادہ چیزیں کھل گئی ہیں اور ہر چیز کا ایسا ہی ہے, ایک بزنس بن گیا ہے. سو آپ یہ ضرور چیک کرو کہ کام کرنے والے لوگ کیا اسپیچ پہ جو کام کریں کیا وہ اسپیچ پیتھولوجسٹ ہیں کہ نہیں, او ٹی آکوپیشنل فزیوتھراپسٹ ہیں, کلینکل سائیکالوجسٹ کا اپنا رول ہے. تو کیا ہر ٹیم میں پوری کمبینیشن ہے, اور جو لوگ ہیں کیا ان کی ڈگری کتنی ریلیونٹ ہے. کیا ایک آٹسٹک بچہ آگے جا کے ایک فلی فنکشنل ایڈلٹ, بائی فلی فنکشنل آئی مین کہ کچھ روزی روٹی کمانے کے مواقع, کچھ اپنی زندگی کو دیکھیں, کیونکہ ماں باپ کی سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے ہمیں کچھ ہو گیا تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. دیکھیں بھائی بہن پیسوں کے پیچھے اتنے بڑے بڑے نیگیٹو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کر جاتے ہیں. سو بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی تو یہی ہوتا ہے نا کہ ایک ایسے ینگ بندے کو, کیونکہ دیکھیں باہر کے ممالک میں اسٹیٹ ذمہ داری لیتی ہے, کیا کریں, کیونکہ ہر بندے کو یہ ہوتا ہے ہم پاکستان سے باہر کہیں چلے جائیں, کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ اصل میں ویلفیئر والا سسٹم ہے, اور وہاں پہ ہمارے بچے اگر ہمیں کچھ ہوگا تو سنبھال لیں گے پیچھے سے. تو کیا ایسے بچے ایک بھرپور انداز میں زندگی گزار سکتے ہیں نارمل فنکشنل ایڈلٹ کی طرح؟ جی بالکل گزار سکتے ہیں. ایک انڈیپینڈنس بچے کے اندر لانے کے لیے آپ نے ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف ایجوکیشن کرنی ہوتی ہے, جدھر آپ ایجوکیشن اور ایک کلینکل سسٹم کو اکٹھا چلا رہے ہوتے ہیں. اینڈ جس طرح ہماری ابھی بھی بات ہو رہی تھی کہ نیورولوجیکلی جو ڈائیورس ہوتے ہیں بچے,
उनके अंदर न्यूरोलॉजिकली डाइवर्स, जी, एक बेहतर टर्म है व्यूअर्स यूज़ करने जी, न्यूरो डाइवर्जेंस या लर्निंग डिफरेंसेस इंस्टेड ऑफ डिफ़िकल्टीज़, इस तरह हम लोग टर्म्स यूज़ कर सकते हैं। भाई लर्निंग डिफिकल्टी तो बड़ों को भी, बच्चों को भी होती है, बड़ों को भी होती है। मैंने देखो, मैं खराब एक मैं बता रही थी मुझे क्या क्या डिफिकल्टीज है फोकस करने में। हम सब एक्चुअली ज़्यादा सिमिलर हैं दैन डिफरेंट, एंड ऑटिज़म के बच्चे भी हमारे साथ काफ़ी सिमिलर होते हैं इन टर्म्स ऑफ फैसिनेशंस एंड ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस। बस उनकी इंटरेक्शन की जो एबिलिटी होती है, लाइक मिस मलिया वो सेइंग कि उनकी सेंसरी नीड्स कभी कभार डिटर करती हैं फ्रॉम देम फॉर देम टू पार्टिसिपेट इन लाइफ। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, आई बिलीव कि इंडिपेंडेंस लाने के लिए उनको हमने एक सिस्टमिकली एक प्रोग्राम डिज़ाइन करना होता है। हमारे जैसे एक एसेंशियल फंक्शनल लिविंग के नाम का एक प्रोग्राम हम चलाते हैं बच्चों के साथ, जिधर हम इनको बाहर भी लेके जाते हैं, फॉर एग्जांपल KFC या ग्रोसरी स्टोर्स भी लेके जा रहे होते हैं ताकि ताकि उनको आदत पड़े ना कि मतलब सौदा किस तरह लिया जाता है, अगर ऑर्डर करना है कहीं पे तो कैसे कर सकते हैं। बल्कि मैं एक बात बताऊं, एक ऐसा है, एक बड़ी चेन है उनके, एक ऐसा कुछ एक दो जगहों पे ऐसे उनके लोकेशंस हैं जहाँ पे जब आप जाते हैं तो उन्होंने न्यूरोलॉजिकली न्यूरोलॉजिकली डाइवर्स लोग काम भी वहाँ पे कर रहे हैं और वो उनकी मैंडेट का हिस्सा है। सो बात ये कि व्यूअर्स, जगहें बहुत सी हैं, मुझे पता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी देयर आर स्पेसेस फॉर पीपल लाइक दैट। अब वही वाली चीज़ है कि उनको पहले तालीम याफ्ता करके एक सर्टन लेवल पे लेके आएंगे तो फिर माँ बाप उनको इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। हिम्मत करनी पड़ती है माँ बाप को कि भाई हम इनको लेके निकलें। जिन बच्चों को घरों में बंद कर दिया जाता है तैयबा जी, और उनका एक्सपोजर सिर्फ ये होता है कि इदारे में आए और वापस जाए, उनके फिर क्या सिचुएशन होती है? देखिए, हमारी जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक होता है कि हमने सोशलाइज बच्चे को करवाना है। वो ऑब्वियसली जो ऑटिज़म के बच्चे हैं उनको सोशलाइजेशन में बहुत इशू आ रहा है। तो हम जब पेरेंट हमारे पास आता है तो हमारा फर्स्ट ये होता है कि प्रॉपर उनकी काउंसलिंग की जाए कि बच्चे को आपने कैसे लेके जाना है। अदर देन दिस हमारी एक पेरेंटल ट्रेनिंग भी होती है साथ साथ जो पेरेंट्स की चल रही होती है, उसमें हम उनको प्रॉपर गाइड करते हैं कि आपने उसको सिर्फ घर और सेंटर तक नहीं रखना, उसको आउटडोर लेके जाएँ, पार्क्स वगैरह लाएँ, बच्चों से इंटरेक्ट करें, जहाँ वो मतलब पॉसिबल हो सकते हैं उनको लेके जाएँ ताकि वो इंटरेक्ट करें और उनकी स्किल्स बेहतर हो सकें। तो यानी कि घरों में बंद करना तो बिल्कुल भी बिकॉज व्यूअर्स आप फ़ायदे की जगह नुकसान की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी मसाइल है उनके अंदर और मसाइल ऐड हो जाएंगे किसी भी बंदे को। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कोविड का वक्त याद करें, कोविड का वक्त याद करें जब घरों में हम सारे बंद थे और एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल कोविड मेनिया लोगों को हो गया, पता नहीं क्या क्या होना शुरू हो गया। खैर, जिस खूबसूरत अंदाज में इस इदारे में लोग बच्चों के साथ डील करते हैं उसका हमने एक छोटा सा जो है वो पैकेज भी तैयार किया व्यूअर्स, वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जहां माँ बाप की बात हो रही है, कुछ पेरेंट्स से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसे रही और कितना फ़र्क पड़ा जब उन्होंने एक ऐसी जगह से अपने आप को कनेक्ट किया जहाँ पर उनको सपोर्ट मिली। तो ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। तीन बहुत ही प्यारे, बाहिम्मत और मैं कहूँगी कि सोशली अवेयर एंड ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हमारे साथ हैं। हमने कुछ पेरेंट्स को इसलिए बुलाया क्योंकि व्यूअर्स, हमेशा लोग कहते हैं कि हाँ थेरेपिस्ट वगैरह और ये जो इस तरह के लोग हैं ये तो सारी बातें कहते ही रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने इदारे चलाने होते हैं। लेकिन पेरेंट्स की ज़िंदगियों में क्या फ़र्क पड़ता है जब वो अपने बच्चे को राइट जगह पर लेके जाते हैं। देखिए, जब हम अपने न्यूरोटिपिकल बच्चों के लिए भी सोच रहे होते हैं कि स्कूल में डालना है तो हम 10 स्कूलों के ऑप्शन देखते हैं और कहते हैं यार इसमें डालें या इसमें डालें या इसमें डालें। तो जब आपका बच्चा न्यूरोलॉजिकली डाइवर्स है तो फिर उतना ही एफर्ट या शायद उससे ज़्यादा हमें करना चाहिए। तो आइए मिलते हैं उन पर्सनैलिटीज़ से जो आज हमें गाइड भी करेंगे, अपनी थोड़ी जर्नी भी शेयर करेंगे और एडवाइस भी देंगे और पेरेंट्स को। सो हमारे साथ हैं कामरान सज्जाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उनके साथ हैं उनकी वाइफ सहर कामरान, अस्सलाम वालेकुम सहर। वालेकुम अस्सलाम। एंड देन वी हैव नीलोफर उज़ैर विद अस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, सो सहर एंड कामरान भाई, आप लोगों का बेटा है अब्दुल रहीम कामरान जो 11 साल के हैं, करेक्ट जी? और आपके नीलोफर बेटे हैं 3 साल और 4 माह के, जिनका नाम मैं अटेम्प्ट नहीं करूँगी, आप ही बताएंगी। जी, ज़िडान। ज़िडान उनका नाम है। सो
آپ کی جرنی اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں, آپ کو کب پتہ چلا کہ عبداللہ رحیم کامران جو ہیں وہ آٹسٹک ہیں یا آن دا اسپیکٹرم ہیں؟ دیکھیں ہمیں جو تھے نا اس کے ایشو بہت ارلی ایج میں نظر آنے شروع ہو گئے تھے. دیر ور سم ریڈ فلیگس لائک وین ہی واز, جب وہ 12 سال کا تھا, جب وہ 1 سال کا ہوا 12 مہینے کا, تو اس وقت کچھ چیزیں ایسی تھی جیسے اپنے نام کو رسپونڈ نہیں کر رہا ہے لیکن سلیکٹیو رسپانس دیتا تھا, یعنی کچھ چیزیں جو اس کے انٹرسٹ کی تھیں ان میں وہ شو کرتا تھا رسپانس. اور سینس آف اٹیچمنٹ جو ہونی چاہیے پیرنٹس کے ساتھ یا سبلنگ کا پلے, جو پیئر پلے ہوتا ہے. بڑے بھائی تھے؟ جی بڑے بھائی تھے, ایک بڑے بھائی 2 سال بڑا بھائی تھا اس سے, اس کے ساتھ بھی نہیں کرتا تھا. ٹوائس کو تھوڑا رانگ وے میں یوز کرنا تھا. پھر سوشل پلیسز میں بہت انکمفرٹیبل ہوتا تھا, اسکریمنگ, شاؤٹنگ, کسی بھی اسٹرینجر سے ملتے ہوئے ٹینٹرمس بہت تھرو کرتا تھا. اور بیسیکلی یہ تھا کہ جیسے ہم کسی بھی جگہ پہ جا رہے ہیں تو جب اس نے چلنا شروع کیا تو وہ بالکل یعنی لائک وانڈرنگ ہیئر اینڈ دیئر, ادھر ادھر گھوم پھر رہا ہے, مطلب دوڑ ہی جا رہا ہے وداؤٹ اینی ڈائریکشن. اور اس قسم کی چیزیں تھیں, تھوڑی سی ٹپ ٹو واک کرتا تھا. تھوڑا سا ریگریشن بھی آیا تھا, لائک کہ اس نے بیبلنگ سٹارٹ کی تھی جب وہ 9-10 مہینے کا تھا, لیکن پھر آہستہ آہستہ نا وہ بالکل سائلنٹ اور میوٹ ہو گیا. اچھا, اس طرح سے. ٹھیک ہے. تو کامران بھائی آپ کی ریئیکشن کیا تھی؟ آپ کو آج اسپیسیفکلی بلانے کا ریزن یہ ہے کہ یہ بلیو کی جاتی ہے بات کہ مائیں تو پھر بھی بہت سپورٹیو ہوتی ہیں, باپ کا ایک دم سے ایک نیگیٹو ریئیکشن ہوتا ہے. جبکہ میں نے بہت سے فادرز دیکھے ہیں, میری دوست ندا کے جو ہسبینڈ ہیں وہ تو اتنے آن, وہ جو کہتے ہیں نا ہینڈز آن پیرنٹ ہیں. سو میں یہ بھی ایک مسکنسیپشن کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں آج. سب سے پہلے تو تھینک یو فار انوائٹنگ اس. اٹ از اے لانگ جرنی. میں اپنی وائف کو سپورٹ کرتا ہوں, اور اگر میں پرسنلی بتاؤں تو ہم نے اس کو ایز اے چیلنج لیا تھا. انیشیلی ہم ڈینائل فیز میں تھے, بٹ لیٹر آن ہم نے اس چیز کو ایک چیلنج لیا. وی گوگلڈ ایوری تھنگ, وی ٹرائی ٹو فائنڈ دا سولوشن کہ ہم اس کو کس طرح لے کے آگے جا سکتے ہیں, اینڈ وی ٹرائی ٹو کنیکٹ کہ ہم کہاں کہاں پہ ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. آئی واز آؤٹ آف دس پاکستان ایٹ دیٹ ٹائم, تو آئی واز ان قطر ایکچولی. تو وہاں پہ بھی پھر میں نے انیشیلی وہیں سے ڈائگنوسس بھی اور اس کے بارے میں انٹرونشن بھی ہم نے اسٹارٹ کی. تو اور آبویسلی آئی ہیڈ ان مائی فیملی کچھ ایسے لوگ تھے جو اس طرح کے یا سملر چیلنجز کو ڈیل کر رہے تھے. سو آئی جسٹ لکڈ اپ ٹو دیم, اور میں نے کہا کہ لیٹس ٹیک اٹ ایز اے چیلنج, اینڈ آئی ٹرائی ٹو سپورٹ مائی وائف, مائی فیملی, اور ٹل ڈیٹ وی آر ڈوئنگ آل دس. And alhamdulillah, I think we are the blessed parents. Yes, true. وہی والی بات ہے کہ ویورز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بچے کو زکام یا کھانسی ہوتی ہے تو ماں کی جان نکل جاتی ہے. دا ریزن آئی ایم گیٹنگ ایموشنل از بیکاز شاید اگر مجھے یہ بات پتہ چلتی تو میری ریئیکشن بہت فرق ہوتی. اینڈ بچوں کو آبویسلی میرے بھی بچوں کو آن اینڈ آف کوئی نہ کوئی مسئلہ, ایک بچے کو ایستھما یہ وہ وٹ ایور, میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ نے اس کے ساتھ جینا ہے. اور موسٹ پیرنٹس جو ہیں وہ اتنا ان کا نیگیٹو ریئیکشن آ جاتا ہے کہ بیچ میں وہ اس بچے کے ساتھ جو ہو رہا ہوتا ہے, اور اس بچے کے ساتھ ڈیل کرنا بھی ایک فل ٹائم جاب ہے. بالکل بالکل. انیشلی سب پیرنٹس تھوڑے ڈینائل میں ہوتے ہیں, انیشلی ہم بھی ڈینائل میں تھے, اور یہ بھی سوال آتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا, اور تھوڑا سا ڈر بھی ہوتا ہے کہ جو اور پھر ارد گرد والے بھی یہ آپ کو بدوا لگی. ایک تو یہ جو چیز ہے نا, پلیز ویورز میری آپ سے ریکویسٹ ہے, ڈاکٹر کو تشخیص کرنے دے کہ کیا مسئلہ ہے. آپ لوگ نہ بتائیں کہ یہ ہوا ہوگا وہ ہوا ہوگا, کسی کے گھر مس کیریج ہوتی ہے تو احتیاط نہیں کی ہوگی. بھائی یہ چیزیں کہنے والی نہیں ہوتی, اور نہ ہی کسی کو اور برا محسوس کرانا چاہیے. ایک بندہ آلریڈی ایک طرح سے ایک لائف لانگ وار کے اندر انٹر ہونے والے سوسائٹی کے ساتھ. ایک تو سب سے بڑا مسئلہ ہے معاشرے کا, پھر اسکول سسٹمز ہے وہ نہیں انڈرسٹینڈ کرتے, ایکسیپٹ نہیں, ہزار پرابلمز آتی ہیں ویورز. تو اگر ہم ایٹ لیسٹ اپنوں کے لیے, میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ کسی کے لیے آسانی نہیں پیدا کر سکتے تو کم از کم مسئلہ نہ ڈالیں. تو اب آئی ووڈ آلسو لائک ٹو نو آف کورس نیلوفر جی, آپ کی آپ کے جو بیٹے ہیں وہ 3 سال اور 4 ماہ کے, تو آپ نے کس سٹیج پہ یہ معاملہ؟ سو بیسکلی ان کی فرسٹ برتھ ڈے کے بعد میں نے فلیگس جو ہیں, فرسٹ بیبی تھے, مائی فرسٹ چائلڈ, مائی اونلی سن. تو آف کورس ایز اے نیو پیرنٹ یو آر آلریڈی ان دیٹ نروسنس فیز, اینڈ
جو ہے زیڈان کی فرسٹ برتھ ڈے کے بعد آئی اسٹارٹیڈ پکنگ اپ آن دا فلیگس کہ میرا ایز این ارلی ایئرز ایجوکیٹر آئی ورکڈ ایز این ارلی ایئرز ایجوکیٹر ماشاء اللہ. سو میں نے فلیگس پک کر لیے تھے, بٹ آف کورس کچھ فیملی ممبرز تھوڑے سے ڈینائل میں تھے کہ نو اسپیچ ڈیلے ہوگا, نہیں بول پڑے گا, فلانی کا بیٹا 6 سال میں بولا, 10 سال میں بولا, سو تم بس ایویں گھبرا رہی ہو. 6 سال کے بچے کو بھی چیک کرانا چاہیے تھا نا, جو اس کو 6 سال کی اپنی اذیت سے گزارا. تو ایک بچہ 6 سال کی عمر پہ اگر کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا تو اس کے لیے بڑا فرسٹریٹنگ ہے. وہ سوسائٹی کا عادت ہے, یہ ٹوٹکا ٹرائی کرو, یہاں لے جاؤ, وہاں لے جاؤ. سو دے وٹ دا ریزن دیٹ آئی ایم ہیئر ٹوڈے, آئی ہیڈ فیملی ممبر سینگ آر یو شیور تمہیں ٹی وی پہ یہ بولنا ہے یا پوری دنیا کو ضرور اعلان کرنا ہے اینڈ اسٹف. اینڈ I come from an educated background, we all do. But what I'm trying to say is کہ آپ کو بہت اس کی ہمت چاہیے ہوتی ہے اس پوری جرنی کے لیے. And as an expat of Dubai, I'm here for therapy. So like we talked about finances and everything, so every 6 months I've come here and زیڈان کا بہت اچھا پروگریس لیا رہا ہے. جب میں نے فلیگز اس کے دیکھنا شروع کیے, I had family members in denial. اگین کہ تم بس تمہارا وہم ہے, تم گھبرا رہی ہو. ایک تو یہ جو گوگل نے آج کل دماغ خراب کیا ہوا ہے. So I feel like then a lot of mommy shaming as well, that a lot of people would be like oh iPad دے دیا بہت early age میں, یا neglect. اور if there's a working mother, تم نے پریگننسی میں کچھ ایسا کھایا ہوگا, تم نے کوئی اینٹی بایوٹک تو نہیں لے لی پریگننسی میں. So I'm very very thankful to my family, my سسرال and my family who've been very very supportive. But of course ہر کوئی اس طرح نہیں ہوتا. ہم جس طرح اگر آپ کسی شادی پہ گئے ہیں یا کہیں گئے ہیں, there's so many questions کہ یہ مجھے دیکھ نہیں رہا, یہ مجھے دیکھ کیوں نہیں رہا, میں اس کا نام لے رہی ہوں زیڈان, یہ دیکھ کیوں نہیں رہا, سلام کیوں نہیں کر رہا. تو اس کو روکو لائک اگر وہ فکسیٹ ہو گیا. تربیت میں اور ٹارچر میں تھوڑا فرق ہونا چاہیے نا. تربیت دیکھیں, اب ایک بچہ نیورولوجیکلی ڈائیورس ہے, اس کا وے اور طریقہ بالکل مختلف ہے. اب میری دوست جس کی میں بات کر رہی ہوں, ان کی بیٹی پہلے جب میں اس کو ملتی تھی تو وہ نہیں ملتی تھی, اب وہ میرے ساتھ فیملیئر ہو گئی, اب جب بھی مارتی ہے جگن خالہ کو. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو بھی محنت کرنی ہے, آپ کو سلور پلیٹر پہ وہ تعلق نہیں ملنا ان بچوں کے ساتھ, آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور اس کے لیے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. اور پیرنٹس تو اپنی محنت کر ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر خاندان والے بھی ساتھ ساتھ سپورٹ کریں تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ میم آپ کی طرف آنا. ڈیفینیٹلی بہتر ہوگا, بیکاز یہ نا کلیبوریٹو ایک اکٹھے مل کے چلنے والی ایک جرنی ہوتی ہے, جس میں ایک پروفیشنل تو کام کر ہی رہا ہے, پیرنٹ کا کام کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. ایک مدر پہ بہت زیادہ اس کا آتا ہے پریشر, کیونکہ مدر نہیں دیکھنا ہر طرح سے. سو ہسبینڈ کی سپورٹ بڑی امپورٹنٹ ہے, فیملی کی, ان لاس کی, لڑکی کے اپنے پیرنٹس کی, اینڈ جنرل معاشرے کی سپورٹ بہت ضروری ہے. کہ جو ہم نے نکلنے کی بات کی نا کہ کہیں باہر جانا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ کہیں کہ شادی پہ لے کے نہیں جا سکتے. ہم کپل ہیں, ہم میں سے ایک گھر رہتا ہے تو دوسرا شادی پہ جاتا ہے. شادی آپ جاؤ, آپ کی شادی برباد ہو جاتی ہے اگر آپ نے میری. دیر آر سم پیپل آئی نو, کیونکہ ان کی فیملی میں نہ تو کسی کو سمجھ آتی ہے نہ سپورٹ ہوتی ہے, وہ پچھلے 10 سال سے کہیں باہر آپس میں میاں بیوی کھانے تک پہ نہیں جا پائے, کیونکہ وہ اتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں. او بھائی آپ لوگوں نے بھی اپنی زندگی جینی ہے, آپ اگر ٹھیک ہوں گے تو بچے ٹھیک ہوں گے. شروع میں جب ہم ملے تو ایک سائیکیٹرسٹ تھے اور ڈاکٹر, انہوں نے یہ بڑا اچھا ہمیں یہ دیا تھا کہ آپ نے اس کو پارٹ آف یور نارمل لائف بنانا ہے, ٹھیک ہے, روٹین کا حصہ. اور جو جیسے میں نے آپ کو بتایا, ایک بڑا بیٹا ہے جو اس سے 2 سال بڑا ہے, ایک اسے چھوٹا بھی ہے, ماشاءاللہ. تو وہ ان کے ساتھ ایک نارمل سبلنگ والا ہی ریلیشن شپ رہے. تو ہم نے شروع سے ہی یہ کیا. شروع میں بہت ہم تنگ ہوتے تھے کہ لوگوں کی نظریں یہ وہ. وی ٹیک ہم ٹو ایوری ویڈنگ, ہم ہر شادی میں اسے لے کے گئے, حالانکہ ہم خود بہت اس کی وجہ سے فرسٹریٹ رہے, کیونکہ ظاہر ٹینٹرمز آ رہے تھے. شاپنگ مالس لے کے گئے, ریسٹورینٹس لے کے گئے, لیکن اس محنت کا نا مجھے اثر نظر آتا ہے آفٹر آل دیز. اچھا, کیا فرق پڑا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے جاننا, کہ جب آپ نے پراپر بچے کو ایک رائٹ انوائرمنٹ میں ڈالا, جہاں پہ ان کا علاج نہیں کہنا چاہتی, جہاں پہ کیا تھیراپی, جہاں پہ ان کو, کیونکہ علاج اگین میکس اٹ ساؤنڈ لائک اے بیماری, بیماری اٹس اے کنڈیشن. تھیراپیز آپ کیسے؟ جی. تو سب سے پہلے تو یہ کہ جو بھی نیڈز ہوتی ہیں ان آٹسٹک بچوں کی, ان کو ایڈریس کرنا, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اس کے مطابق. سو آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ جو ہمارا بیٹا ہے, ہی از گوئنگ ٹو امپیکٹ فار لاسٹ مور دین 5 years now. تو ہی از پرابلی ون آف دا اولڈسٹ ایز ویل, رائٹ. تو بٹ ہی ڈیفینیٹلی امپرووڈ اے لاٹ. اس کے اوپر محنت ہوئی ہے, اس کے ٹیچرس کی, ان کے تھراپسٹ کی, سپورٹ اسٹاف ہے, ہم ایز اے فیملی اس پہ انویسٹ کر رہے ہیں. سو وی آر ٹیکنگ انٹو کنسیڈریشن واٹ ایور ہی ریکوائرز اینڈ ہی نیڈس. تو ہم اس کو ذرا چیک کر کے, اس کی سچویشن کو دیکھ کے, سو وی ٹرائی ٹو ایڈجسٹ آور سیلف. اور ہم نے اپنے باقی سبلنگس کو بھی اس کو بتایا ہوا ہے کہ ہم اس کو اس طرح
अटेंड करते हैं। जी, थोड़ा सा आपकी नॉर्मल रूटीन में मॉडिफिकेशन आ जाती है, यानी आपने थोड़ा सा एडजस्ट करना होता है कि जिसमें वो भी आपके साथ जा सके। या आप बोलते हैं या जो हमारा बेटा है वो वैसे नॉन वर्बल है, लेकिन समटाइम्स कुछ वर्ड्स जिस तरह ऑन हिज ओन विल बोल देते हैं, जिस पे वी आर वेरी हैप्पी। और एक और बात मैं पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ कि लिटिल जो माइलस्टोन्स, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे सेलिब्रेट करें, बहुत सेलिब्रेट। अब आपको पता है कि रिसेंटली मेरे बेटे ने मुझे हक करना शुरू किया है, किस करता है, और मतलब वो ना, मैं इनको ये बताती थी कि जब हम इनिशियली स्टार्ट हुए तो नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करता था, आई कॉन्टैक्ट नहीं देता था, वो मुझे देखता है, किस करता है, हक करता है, जब इमोशनली कनेक्ट करता है, इमोशनली बड़ा अच्छा कनेक्ट करने he लग goes गया। out to walk with us, हाँ, हमें लेके हमारा जाता हाथ है। पकड़ के लेके जाता है, and he knows he is such a वंडरफुल यंग मैन। निकल आया ना, अल्लाह उसको जिंदगी दे, सेहत दे और भरपूर अंदाज में अपनी जिंदगी जिए, आमीन। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आई थिंक दुनिया में भी और आखिरत में भी आई थिंक कि वो हमारे लिए एक सोर्स ऑफ ब्लेसिंग भी है और सोर्स ऑफ डिटर्मिनेशन भी है। लेकिन अब हमारा काम व्यूअर्स ये है कि हमने अपनी सपोर्ट शो करनी है, हमने घूरना नहीं है, हमने स्टूपिड सवाल नहीं पूछने, हमने याद रखना है कि बच्चे सबके सांझे होते हैं और कभी भी किसी की भी ज़िंदगी में, और ये अभी तक नहीं पता कि वाई स्पेसिफिकली ये होता है। सो बात ये है कि एट द एंड ऑफ द डे, जब मैम ने एक फिगर मेरे साथ अभी ब्रेक में शेयर किया था कि 1 out of 55 बच्चे, यानी कि 55 बच्चे अगर पैदा हुए तो उनमें से हर एक बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक या स्पेक्ट्रम पे होता है। सो थोड़ा सा हमें भी रियलाइज़ करना है कि एट एनी पॉइंट यू कैन बी इन द सेम सिचुएशन। तो हमेशा दूसरे को वैसे ट्रीट करें जो आपका मज़हब भी सिखाता है, जो हर मज़हब सिखाता है, कि दूसरे को ऐसे ट्रीट करो जैसे आप खुद ट्रीट होना चाहते हो। जी जी, एंड आई फील कि व्हाट आई वुड लाइक टू टेल ऑल द मदर्स आउट देयर कि अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। डिनाइल में प्लीज़ मत रहें। आई नो अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, आप प्लीज़ स्टैंड लें अपने बच्चे के लिए। एज अ मदर यू नीड टू बी द स्ट्रेंथ। देखें, डिप्रेशन, रोना, अपनी मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करें। इफ़ यू विल बी, अगर आप डाउन होंगे और आपके बच्चे पे भी वो आएगा, ठीक है। तो इफ़ यू आर लाइक अपसेट, अगर आप सैड हैं, डिप्रेशन में हैं, जाएँ, थेरेपी अपनी भी कराएं मेंटल हेल्थ के लिए। एंड आई फील कि आपने, ये पूरी लाइफ लॉन्ग जर्नी है। ऑटिज़म कोई इवेपोरेट या ख़त्म नहीं होता, इसके सिम्टम्स मैनेजेबल होते हैं। तो इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। और मदर्स अगर स्ट्रॉन्ग होंगी तो आपका बच्चा जो है वो प्रॉस्पर और एक्सेल करेगा। और सोसाइटी को मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ मदर्स को ये मत आप शेम किया करें कि निगलेक्ट किया या तुम वर्किंग मदर हो या आईपैड दे दिया। प्लीज़ उनकी स्ट्रेंथ बने, उनका सपोर्ट बने। ये सोसाइटी के लिए है, हस्बैंड्स एंड फैमिलीज़, प्लीज़ दिस इज़ नॉट ये कोई टाइटल या स्टिग्मा नहीं है कि हौ है और छुपा के बच्चे को रखें आप घर में और अपनी लाइफ ना एंजॉय करें। जाएं बाहर, एंजॉय योरसेल्फ, मेकअप लगाएं, गो आउट और खुश रहें। इसमें कोई बंद होने वाली बात और सैड होने वाली बात नहीं है। आई फील स्पेक्ट्रम और नो स्पेक्ट्रम, बीइंग अ पेरेंट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब एंड इफ़ यू आर डूइंग इट, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू फॉर सेइंग दैट मेरी जान। फाइनली आप सबसे, अब मैंने आप तीनों से एक फाइनल मैसेज लेना है हमारे व्यूअर्स के लिए। आई स्टार्ट विद यू। If there is anything that I would like to share, वो यही है कि mothers और particularly mothers के ऊपर जो blame society डालती है, and अपने ऊपर भी बंदा यही blame internalize करके एक self hatred आ जाती है, self blame आ जाता होता है। इसको आप avoid करें and do get help। support है, cause अगर नहीं पता autism की, support ज़रूर पता है, तो प्लीज़ इसमें ना फंसें। जी, ये मेरा मैसेज होगा। ये बजे आप क्या कहेंगे? ठीक है, मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर कोई आपको लग रहा है आपके आसपास या आपका अपना बच्चा कोई अर्ली साइंस के साथ है, कोई रेड साइंस के साथ है, तो प्लीज़ इसमें डिनाइल में ना जाएं, इसको एक्सेप्ट करें और उसकी अर्ली असेसमेंट करवाएं, आइडेंटिफिकेशन करवाएं। देन उसकी अर्ली इंटरवेंशन जितनी अर्ली होती है उतने चांसेस ऑफ रिकवरी ज़्यादा होते हैं। मतलब समटाइम्स ये होता है कि हम अगर अर्ली इंटरवेंशन कर रहे हैं तो बच्चा सिम्टम्स से आउट ग्रो भी कर जाता है, उसकी मतलब इतनी इम्प्रूवमेंट आ जाती है। तो एज सुन एज़ पॉसिबल उसकी अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट करवाएं और इससे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मतलब बच्चे में कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है और आप लोगों को भी कितना रिलीफ मिलता है बच्चे की एक छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स देख के। थैंक यू सो मच गाइस। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि यंग लोग इस तरफ आ रहे हैं ताकि हमारी जो अगली जनरेशन है उनको गाइड भी कर सके और उनको हेल्प आउट कर पाएँ। और मैं इम्पैक्ट को ज़रूर इस चीज़ का बहुत क्रेडिट दूँगी कि एक बहुत खूबसूरत बुके है ऑफ वेरियस डिफरेंट पीपल जो डिफरेंट एरियाज़ को कवर करते हैं। सारा काम का मलबा एक बंदे के ऊपर नहीं है। सो एक प्रॉपर जगह है जहाँ पे जाके लोग अपने बच्चों की असेसमेंट भी करा सकते हैं। अगर आप कंसर्न्ड हैं तो असेसमेंट तो जाके करा लें ना, पहला कदम तो लें। देखिए, डिनाई करने से मसला हल नहीं होता। मलिया जी, अगर आप हमारी आज की गुफ्तगू को कंक्लूड कर दें प्लीज़ मैम। जी
سب سے بڑی جو ایک چیز جہاں سے سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے ایکسیپٹنس. ایکسیپٹ کر لیں کہ ایک ایشو ہے, آ گیا ہے, مسئلہ ہے, اب اس کو لے کے آگے چلنا ہے, کرنا ہے. پہلا قدم ہوگا کہ دیکھا, فیملی کی سپورٹ کے ساتھ چلے, ایکسیپٹ کیا. ایکسیپٹ کرنے سے مراد ہے کہ اس کو اب حل کرنا ہے, جس میں ہم نے پہلے بھی بات کی ارلی انٹرونشن. تو جتنی چھوٹی ایج, آٹزم کو لے کے خاص سے بات تحقیق بھی کہتی ہے, ریسرچ بھی کہتی ہے, جتنا چھوٹا بچہ تھیراپی میں جائے گا, تھیراپی سٹارٹ کرے گا. تھیراپی کے 3 ایریاز ہیں, اسپیچ, بیہیویئر اینڈ آکیوپیشنل تھیراپی. جتنا 18 منتھس کا بچہ لے کے آپ 1.5 سے 2 سال کے اندر عرصے میں تھیراپی سٹارٹ کر سکتے ہیں, ویٹ نہ کریں. تھیراپی سٹارٹ کریں گے, چیزیں اتنی ہی بہتر ہوتی چلی جائیں گی. یہ ایک پیرنٹ کی چیز ہے. دوسری چیز میں اپنی سوسائٹی, معاشرے اور لوگوں سے ضرور کہنا چاہوں گی کہ اتنا سپورٹ کریں فیملیز کو اور لوگوں کو کہ وہ ہر کوئی اپنے بچوں کو ایکسپوئر دے سکے, مالس میں لے کے گھوم سکیں, ڈائن آؤٹ کر سکیں, شادیوں پہ جائیں, فیملیز میں سوشلائز کر سکیں. سو اگر انگلی اٹھانا بند کریں, انڈرسٹینڈ کریں, کسی اپنے آپ کو کسی دوسرے کے شوز میں ڈال کے دیکھیں, فیل کریں کیسا فیل ہوتا ہے. پیرنٹس کو سپورٹیو ایک ضرور اینڈ دیا جائے, بجائے اس کے کہ پیرنٹس آکورڈ ہوں کہ ہم تو مال بھی نہیں جائیں گے, پارک میں بھی نہیں جائیں گے, لوگ آ کے پوچھتے ہیں. سو یہ میری خاص ریکویسٹ ہے, میسیج ہے سوسائٹی کے لیے. تھینک یو سو مچ بنیا جی, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مجھے پتہ ہے کہ آن ایئر آ کے اس قسم کی بات کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. وہی والی بات ہے کہ جن کو نہیں بھی پتہ ہوتا ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے وہ ساری چیزیں, لیکن جب تک ہم ان چیزوں کو نارملائز نہیں کریں گے تب تک ہم ایز اے سوسائٹی آگے بڑھ نہیں سکتے. تو آئی کمینڈ یو اینڈ آئی ایم سو گریٹفل کہ آپ نے وقت نکالا. ویورز, جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم نے مارننگ ایٹ ہوم پہ ڈاؤن سنڈروم کے بچے بھی آئے ہیں, ویو ہیڈ آٹسٹک چلڈرن آن دا پروگرام, ویو ہیڈ چلڈرن ہو آر نیورولوجیکلی ڈائیورس, اور ہم ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں. ویورز, آپ کو بھی میں یہ اوپن آپشن دیتی ہوں کہ یہ پلیٹ فارم اویلیبل ہے. اگر آپ کے بچے میں کوئی اسپیشل ٹیلنٹ ہے, کوئی یونیک چیز ہے, میوزک بہت اچھا پلے کرتے ہیں اینڈ دے آر نیورولوجیکلی ڈائیورس, دے آر ویلکم آن مارننگ ایٹ ہوم. ہم ان کو بلائیں گے, ان کو اپرچونٹی دیں گے, پلیٹ فارم دیں گے تاکہ وہ آئیں, وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں. ہمیں چیزوں کو نارملائز کرنا ہے. صرف یہ کہنے کی بات نہیں ہوتی کہ سب کے بچے سانجے ہیں. اگر سب کے بچے اصل میں سانجے ہیں تو پھر ان کو ٹریٹ بھی ایسے ہی کریں. اور اٹ شوڈنٹ میٹر کہ وہ کس طریقے سے آپ کے سو کالڈ نارمل بچے سے مختلف ہے. اول تو لائک وی سیڈ ارلی اور آلسو آئی ڈونٹ بلیو ان دا ٹرم نارمل, دیر از نو سچ تھنگ ایز نارمل اینی مور. سو اسی نوٹ پہ آج کے شو کو کنکلوڈ کریں گے. شیف نور, آج بڑی دل کو لگنے والی باتیں ہوئی ہیں. جی, سب کچھ تیار ہے؟ جی, سب کچھ ریڈی ہے. منٹ اینڈ کوکمبر رائتا اور کچومر سیلڈ اور چکن اینڈ 2 پیازا قیمہ. تھینک یو سو مچ میم. اور یہاں پہ شو کو کنکلوڈ کریں گے ویورز. زندگی رہی تو انشاءاللہ ویکینڈ کے بعد ملاقات ہوگی. جمعہ کا بابرکت دن ہے, سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اسپیشلی سب کے بچوں کو. اللہ سب کو اور ان کے بچوں کو لمبی صحت والی بھرپور انداز میں زندگی جینے کی اپرچونٹی دے. آمین. خدا حافظ.